مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ، جس سفر کی آج ہم نے بات کرنی ہے، سبحان اللہ، یہ ایک ایسا سفر ہے جو مغفرتوں کا سفر ہے، جو رحمتوں کا سفر ہے، جو عنایتوں کا سفر ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ سفر کا فیصلہ ہم نے نہیں کیا، ہماری روحوں نے بہت پہلے کر لیا ہے۔ جب یہ کعبہ مشرفہ کی تعمیر ہوئی تھی نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آج سے تقریباً 5000 سال پرانی بات ہے، مور دین 5000 ایئرز تقریباً ہو چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، یہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ اس وقت تو مکے میں آبادی بھی نہیں تھی، صرف کعبہ کی تعمیر آپ نے کی تھی۔ تو ارشاد ہوا کہ تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام تمہاری آواز کو پہنچانا ہے۔ تو اس صفا کی جو پہاڑی ہے نا، حضرت ابراہیم صفا کے قریب جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا، اے لوگو، اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے، آج تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہماری آواز ٹی وی چینل یا انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں پہنچتی ہے۔ بیفور 5000 ایئرز، 5000 سال پہلے وہ آواز پوری دنیا میں جتنے لوگ تھے سب نے سنی۔ اچھا، جو اس وقت لوگ تھے صرف انہوں نے نہیں سنی، بلکہ جتنے ماں کے پیٹ میں بچے تھے انہوں نے بھی سنی، باپ کی پشت میں جو بچے تھے انہوں نے سنی، بلکہ جو عالم ارواح میں روحیں تھی انہوں نے بھی سنی۔ اور روایتوں میں آتا ہے اس وقت جن جن لوگوں نے یا جن جن روحوں نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہی، سبحان اللہ، روایتوں میں آتا ہے جتنی بار لبیک کہی وہ بندہ اتنی بار حج کرتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی حج کر چکا ہے تو اسے مبارک ہو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے آپ کی روح نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہا تھا۔ اور جو جا رہا ہے اسے بھی مبارک ہو، اور جس نے زیادہ بار حج کیا، سبحان اللہ، تو اس کی روح نے اتنی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہا تھا۔ تو یہ وہ حج کا سفر ہے جو نصیب والوں کو ملتا ہے، جس پر عنایت ہو، جس پر خاص مہربانی ہو، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کی فضیلت حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جب کوئی حج پہ جائے نا تو اس سے دعائیں کروایا کریں، واپس آئے تو جیسے ہی آئے تازہ تازہ فوراً اس سے دعا کریں، کیونکہ وہ جس کے لیے استغفار کرے گا اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ دیکھو کیسا سفر ہے، سفر پر تو مغفرت ہے، سفر پر تو عنایت ہے، لیکن اگر اس سفر میں کسی کو موت آ جائے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا، اس کی پیشی نہ ہوگی، نہ حساب ہوگا، اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، یعنی تو جنت میں داخل ہو جا۔ مرنا تو ہے ہی، لیکن اگر اس سفر میں نصیب ہو جائے اور سبحان اللہ مکے مدینے میں موت آ جائے تو اس سے زیادہ مبارک جگہ کون سی ہے؟ تو اللہ پاک ہمیں جب تک زندہ رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اور جب موت آئے تو ہمیں مدینہ منورہ میں ایمان والی، عافیت والی موت نصیب فرمائے، جنت البقیع جو ہے وہ ہم سب کا مقدر فرما دے، سبحان اللہ۔ ایک اور خوبصورت حدیث پاک، حاجیوں کی فضیلتیں تو کتنی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ عز و جل، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے۔
اور مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے عرفات کا جو دن ہوتا ہے نا، اس دن اللہ کریم بہت خاص رحمت نازل فرماتا، اور ایک طویل حدیث ہے جس کا ایک جز یہ ہے کہ اللہ کریم آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے عرفہ کے دن، اور اللہ پاک فخر فرماتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر میری رحمت کے امیدوار بن کر حاضر ہوئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ ریتے کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، اللہ فرماتا ہے میں ان سب کو بخش دوں گا۔ میرے بندوں واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی اور جس کی تم شفاعت کرو۔ یہ وہ خاص دن ہے جس دن سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے، جس دن خاص رحمت الہی کی یوں سمجھیے کہ بارش ہوتی ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ والوں کا حج کیسا ہوتا تھا، اللہ والوں کی رکت اور انداز کیسا ہوتا تھا، وہاں جا کے ان کی کیفیات کیا ہوتی تھی، اللہ ان کیفیات کا ہمیں ذرہ نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین ایک ایسی عظیم ہستی جو بڑے اولیاء کے سردار ہیں، اہل بیت سے ہیں، ایک بار آپ نے احرام پہنا اور حج کی نیت کرنے کا وقت جب وقت آیا تو آپ نے لبیک نہ پڑھی۔ لوگوں نے کہا حضور لبیک پڑھیں، نیت کے لیے لبیک ضروری ہے۔ فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں لبیک کہوں اور سامنے سے لا لبیک نہ کہہ دیا جائے، اور آپ کہتے ہیں جب لبیک پڑھتے آپ کا رنگ بدل جاتا، خوف خدا سے آپ بے ہوش ہو جایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ ایسے اللہ والے اتنے نیک مگر جب حرمین طیبین جاتے، اللہ کی بارگاہ میں جاتے، ان کی کیفیات بدل جاتی تھی۔ مگر آج ہم نے دیکھا ہے لوگ عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے، انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنی عظیم سعادت تمہیں ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں 25-30 لاکھ لوگ ہی حج پر جا سکتے ہیں، مگر سچی بات یہ ہے جس دن 9 ذوالحجہ آتا ہے 25-30 لاکھ لوگ تو عرفات میں ہوتے ہیں، مگر 200 کروڑ مسلمان جو ساری دنیا میں بستے ہیں، سب کے دل عرفات کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں۔ ہر آنکھ، ہر کان اور ہر دل گویا عرفات کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آج خاص رحمت الہی ان حاجیوں پر برس رہی ہے، اور ہمیں بڑی امید ہے ان حاجیوں نے ہمیں یاد رکھا ہوگا، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہاں دعائیں کر رہے ہوں گے۔ تو سبحان اللہ، جس کو عرفات کی حاضری مل جائے، جس کو حج کا سفر مل جائے، اسے تو سر شرم سے جھکا کر رکھنا چاہیے، سارا سفر ہی بڑے ادب و ذوق سے کرنا چاہیے کہ اس بڑی کرم نوازی کا تو میں قابل نہ تھا۔ ایک اور واقعہ سنیے، بزرگوں پر کرم نوازی بھی کیسی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کی باتیں بھی کتنی نرالی ہیں۔ سیدنا علی بن موفق رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے حج کی سعادت حاصل کی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ دیا اور 2 رکعت نماز طواف پڑھی، اور اس کے بعد کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا۔ بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ، میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے چکر لگائے، مگر میں نہیں جانتا قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی، اے علی بن موفق، ہم نے تیری بات سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اپنے گھر میں تو بندہ اسے ہی بلاتا ہے نا جس سے محبت کرتا ہے۔ اگر تمہیں مکے بلایا گیا ہے، مدینے بلایا گیا ہے، کعبہ دکھایا گیا ہے، تو رب نے تجھ سے محبت فرمائی ہے، رب نے تجھے قبول کر لیا ہے، تو پھر گھبرانا کیسا؟ اللہ اکبر۔ اللہ یہ مبارک سفر ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ اور پھر کعبہ مشرفہ کی تو کیا بات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں صرف کعبے کو دیکھنے والوں کے لیے۔ کچھ لوگ حرم میں بیٹھے صرف کعبہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جو صرف نظر کرتا ہے کعبے پر، 20 رحمتیں اللہ کی ان پر بھی نازل ہو رہی ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مکہ پاک جانا، مدینہ طیبہ جانا، فضول وقت نہ گزارنا، حرم پاک میں گزارنا، طواف میں گزارنا، عبادت میں گزارنا۔ اور دیکھو مکہ پاک میں بالخصوص طواف اور عمرہ یہ ایسی عبادت ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ آپ نماز اپنے وطن میں پڑھ سکتے ہیں، آپ تلاوت اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، آپ روزے رکھ سکتے ہیں،
مگر آپ طواف نہیں کر سکتے، آپ سعی نہیں کر سکتے، آپ عمرہ نہیں کر سکتے، تو کوشش یہ کیجئے اتنے مضبوط ہو کر جائیں، ایسی تیاری کر کے جائیں کہ زیادہ سے زیادہ طواف کریں اور حج کے بعد زیادہ سے زیادہ عمرے کریں۔ اور سنیے، بہت سارے لوگ مجھے وہ بھی سن رہے ہیں جو عمرے پر جاتے رہتے ہیں، کبھی ٹارگٹ کر کے جایا کرو کہ کم از کم میں نے 50 طواف کرنے ہیں۔ 50 طواف کی فضیلت سنیے گا، جب بھی لفظ طواف کی بات ہوگی نا تو 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے، ایک چکر کا ایک طواف نہیں ہے، 7 چکر آپ نے کمپلیٹ کیے تو ایک طواف ہوا۔ تو 50 طواف ایسے کرنے ہیں کہ 7 چکر کے 50 طواف۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے 50 مرتبہ طواف کیا گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اچھا، یہ فضیلت صرف حج کے لیے نہیں ہے۔ اب رمضان میں کوئی جا رہا ہے 15 دن 20 دن ربیع الاول پہ جاتے ہیں، پورے سال میں جاتے ہیں، تو جب بھی اب اگلی بار عمرے پہ جانا نا تو 50 طواف کا ٹارگٹ لے کے جائیں، ورنہ اگر عمرے پہ جائیں تو یہ فضول باتیں گھومنا پھرنا چھوڑیں اور خوب طواف کریں اور یہ فضیلت جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ تو اب حج اور عمرہ پہ جو جاتے ہیں ان کے لیے نیتیں لکھی ہیں کتابوں میں، اور امیر اہل سنت نے تو کمال کیا ہے۔ میں ظاہر ہے کہ بہت تفصیلی حج کا طریقہ تو بیان نہیں کر سکوں گا، تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ ہائی لائٹس بھی دیتا جاؤں گا، اور میں کہوں گا کہ کتاب رفیق الحرمین یہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ تو یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو، واقعی اس کا نام ہی رفیق الحرمین ہے، رفیق رہے گی آپ کے سفر کے، تو قدم قدم پر آپ کو کام دیتی رہے گی۔ ایک سے زیادہ کتابیں لے لیں تاکہ دوسروں میں تقسیم بھی کر سکیں گے۔ تو رفیق الحرمین کتاب جو ہے اس میں اسٹارٹ میں ہی امیر اہل سنت نے حج اور عمرے پر جانے والوں کی 56 نیتیں لکھی ہیں۔ اچھا، نیتوں کا میں کمال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ اپنے گھر سے نماز پڑھنے چلے، ہر ایک قدم پر اسے نیکی ملے گی اور ہر دوسرے قدم پر گناہ معاف ہوگا۔ مگر سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں آپ نے 40 نماز کی لیے مسجد کے لیے جانے کے لیے نیتیں لکھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ نیتیں کر لے اور گھر سے مسجد کو جائے تو اب ہر قدم پر اسے 40 نیکیاں ملیں گی۔ یہ نیتیں ہیں جو ملٹی پلائی کر دیتی ہیں آپ کے نیک کام کو۔ تو امیر علیہ سنت نے 56 نیتیں لکھی ہیں، میں چند اس میں سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ مائنڈ سیٹ ہو جائے کہ واقعی نیکیوں کی کتنی پیاری پیاری نیتیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی نیت جو حج کے لیے ہونی چاہیے، عمرے کے لیے ہونی چاہیے، کہ صرف رضائے الہی کے لیے حج کروں گا۔ اصل مقصد یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے حج کروں گا۔ دوسری، سبحان اللہ، اس آیت مبارکہ پر عمل کروں گا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی حکم قرآنی پر عمل کرنے کے لیے حج کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں حج کروں گا، آقا کی سنت بھی ہے نا، تو پیارے آقا کی پیروی میں حج کروں گا۔ چوتھی نیت، ماں باپ کی رضامندی لے لوں گا۔ ہاں، جس پر حج فرض ہو گیا ہے وہ اگر ماں باپ اجازت نہیں بھی دیتے تو اس کو حج کرنا ہوگا۔ شوہر بھی اگر اجازت نہ دے تو بیوی کو حج کرنا ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ نفلی حج کے لیے ماں باپ کی اجازت بھی ضروری ہے اور بیوی کے لیے شوہر کی اجازت بھی ضروری ہے۔ البتہ یہ بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جناب ماں باپ پہ حج نہیں کیا تو میں کیسے حج کر لوں۔ حج ہر انڈیویجول پر الگ الگ فرض ہے۔ پیسے میرے پاس ہیں، استطاعت میرے پاس ہے، ماں باپ کے پاس نہیں ہے، تو مجھ پر فرض ہو گیا، تو میں نے حج کرنا ہوگا۔ ہاں، اللہ توفیق دے، اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ ماں باپ کے ساتھ حج بندہ کرے۔ اور یہاں ایک مشورہ بھی دے دیتا ہوں، کچھ لوگ ایک اور بھی مسٹیک تو نہیں کہوں گا اس کو، لیکن ایک کام کیا کرتے ہیں کہ ماں باپ کو حج پہ بھیج دیتے ہیں۔ بیرون ملک میں مجھے کئی لوگ سن رہے ہوں گے، اوورسیز پاکستانی یہ بڑا کرتے ہیں کہ باہر سے پیسے بھیجا اور امی ابو کو حج پہ بھیج دیا۔ اب امی ابو کی عمر 75 سال ہو گئی ہے اور آپ نے ان کو اکیلے حج پہ بھیج دیا۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے نا تو خود جائیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، انہیں اکیلا نہ بھیجیں۔ ہم نے کئی بوڑھے لوگوں کو پریشان ہوتے دیکھا، تکلیف میں دیکھا، راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ اپنے ماں باپ کو اتنی بڑی سعادت دینا چاہتے ہیں تو ایک خادم بن کر خود بھی جائیں، ماں باپ کی ویل چیئر چلائیں گے، ان کو ساتھ پکڑ کے طواف کروائیں گے۔ سبحان اللہ، ماں کی دعا مل گئی تو ویسے ہی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اگر ہو سکے تو بوڑھے بزرگوں کو اکیلا نہ بھیجیں، ضرور گھر کا کوئی فرد جوان ساتھ جائے تاکہ یہ جو سفر ہے اس میں ان کے لیے آسانی رہے۔ تو بہرحال بہت خوبصورت نیتیں ہیں، یہ نیتیں کریں۔ اور اس میں ماشاءاللہ ایک اور بڑی پیاری نیت یہ ہے کہ حاجت سے زائد توشہ، یعنی اخراجات رکھ کر رفقا پر خرچ اور فقراء پر تصدق یعنی خیرات کروں گا۔ ایسا کرنا حج مبرور کی نشانی ہے۔ سب چاہتے ہیں نا حج مقبول ملے۔ مبرور حج، اور مبرور اس حج اور عمرے کو کہتے ہیں جس میں خیر اور بھلائی ہو، کوئی گناہ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، سنانا نہ ہو، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا،
کھانا کھلانا، نرم کلام کرنا، سلام پھیلانا، خوش خلقی سے پیش آنا، یہ سب چیزیں ہیں جو حج کو مبرور بناتی ہیں، مقبول بناتی ہیں۔ تو اللہ نے توفیق دی ہو تھوڑے پیسے زیادہ رکھیں کہ وہاں لنگر کروں گا، اپنے ساتھی حاجیوں پر کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا رہوں گا، کوئی غریب مل گیا تو اس کی مدد کروں گا، اور کچھ چیزیں ایکسٹرا رکھ لیں، ایک احرام ایکسٹرا رکھ لیں، چپل کی جوڑی ایک دو ایکسٹرا رکھ لیں، آپ کتاب رفیق الحرمین تھوڑی سی زیادہ رکھ لیں، کھانا اگر آپ اس طرح کی کوئی نمکو وغیرہ لے رہے ہیں تھوڑا سا رکھ لیں کہ چلو کسی حاجی کو ضرورت پڑی احرام کی، احرام پیش کر دوں گا، چپل پیش کر دوں گا۔ آپ اس نیت سے جب لے کے جائیں گے تو یہ حج مقبول کی نشانیوں میں سے ہے کہ حاجت سے زائد کچھ چیزیں رکھنی ہیں۔ تو جناب یہ ہو گئی بات کچھ نیتوں کی۔ اب آئیے، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ اب آپ سے میں کچھ دہرائی کرواؤں گا، اگر حج پہ نہیں بھی جا رہے نا تو یہ یاد رکھیے گا کہ حج کا علم، یہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اسلام کے 5 پلرز ہیں، 5 پلرز آف اسلام، بنیادی ارکان اسلام کے 5 ہیں۔ وہ کیا کیا ہے؟ حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز اور کلمہ پاک کہہ لیں یا توحید پر اقرار کرنا، ایمان لانا۔ تو بہرحال یہ جو حج ہے یہ ہمارے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے۔ تو حج یاد رہے 3 قسم کے ہیں۔ کتنی قسم کے ہیں؟ حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ ہمارے پاکستان سے، انڈیا سے یا یورپ سے لوگ جو میقات کے باہر رہتے ہیں وہ عموماً حج تمتع کرتے ہیں۔ میں تینوں حجوں کی تھوڑی تھوڑی بات بتا دیتا ہوں۔ حج تمتع وہ ہوتا ہے کہ آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور مکہ پاک پہنچتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں حلق وغیرہ کرانے کے بعد۔ اب آپ اپنے گھر کے کپڑوں میں وقت گزارتے ہیں اور حج پر جانے سے پہلے یعنی منی عرفات جانے سے پہلے پھر احرام پہنتے ہیں اور اب حج کرتے ہیں۔ یہ آسان حج ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حج تمتع۔ اور یہ حج کرنے والا کہلاتا ہے متمتع۔ حاجی کو کہتے ہیں متمتع۔ مشکل ہے، تمتع کرنے والا، آسان کر دو۔ دوسرا حج ہے حج افراد۔ اس میں حاجی ایک ہی باری میں حج کا احرام باندھتا ہے۔ یہ نارملی یہ حج جو ہے مکے میں رہنے والے، جدہ میں رہنے والے، ادھر رہنے والے وہ حج افراد ہی کر سکتے ہیں، وہ کوئی اور حج نہیں کر سکتے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ مینا جانے سے پہلے احرام پہنتے ہیں اور مینا چلے جاتے ہیں۔ اگر اب پاکستان سے کوئی حج افراد کرنا چاہتا ہے یا دنیا کے کسی اور ملک سے کرنا چاہتا ہے تو وہ حج کا احرام باندھے گا، عمرے کا نہیں۔ کس کا احرام باندھے گا؟ حج کا۔ اور اس کا احرام کھلے گا کب؟ جب حج کا سارے اراکین وہ پورے کر لے گا، منی عرفات کے معاملات، رمی جمرات، قربانی۔ اب حج افراد کے لیے قربانی واجب نہیں ہے تو بہرحال اس کے بعد اس کا احرام کھلے گا، یعنی حج کے بعد اس کا احرام کھلے گا۔ تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہم لوگوں کے لیے۔ اچھا، تیسرا حج کیا ہے؟ وہ ہے حج قران۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا، اور وہ کون سا حج کیا؟ حج قران۔ اچھا، حج قران افضل بھی ہے اور تھوڑا سا ڈیفیکلٹ، مشکل بھی ہے۔ کہتے جو چیز مشکل ہوتی ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو حج قران کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں ہم 2 چیزوں کا ایک ساتھ احرام پہنتے ہیں، عمرے کا اور حج کا۔ ٹھیک ہے، اب عمرے اور حج کا جب آپ نے احرام پہن لیا تو آپ جا کر عمرہ تو کریں گے مگر احرام نہیں اترے گا، آپ حج تک احرام میں ہی رہیں گے۔ اور پھر حج کرنے کے بعد منی عرفات کے معاملات، رمی جمرات، قربانی کے بعد، حلق کروانے کے بعد آپ کا احرام اترے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ 3 قسم کے حج ہیں۔ تو اب نارملی مشورہ ہم یہ دیتے ہیں کہ جس کی فلائٹ آخری ہے، آخری میں جا رہا ہے، بالکل 4-5 دن بعد ہی حج ہے، 2 ذی الحجہ، 3 ذی الحجہ، 4 ذی الحجہ کی فلائٹ ہے، تو اب اگر وہ ہمت کر کے حج قران کر لے تو عام لوگوں سے 4-5 دن زیادہ احرام باندھنا پڑے گا، لیکن اس کو حج قران کا ثواب مل جائے گا۔ جو شروع کی فلائٹوں سے جا رہے ہیں ان کے لیے آسان نہیں ہے کہ اتنا لانگ ٹرم میں احرام باندھ سکیں، تو وہ پھر حج تمتع کر لیں۔ اور میرا ایک اور مشورہ رہتا ہے کہ جو پہلی بار جا رہا ہے نا وہ حج تمتع ہی کرے، پہلے پریکٹس ہو جائے اس کو کہ کیا کیا پرابلمز آتی ہیں احرام کی، کس طرح پابندیاں ہیں، کتنا لمبا سفر ہے۔ تو اگلی بار انشاءاللہ کبھی زندگی میں جائیں، تھوڑا تجربہ ہو جائے تو پھر حج قران کریں اور اس کی برکتیں لوٹیں۔ تو یہ 3 نیتیں ضرور یاد رکھیں۔ اب اس میں ایک بڑی مسٹیک جو حاجی کرتے ہیں، کیونکہ اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، ایک اور پتہ نہیں دل میں بڑی تکلیف ہے اس بات کی کہ لوگ 10-10 لاکھ، 12-12 لاکھ، 15-20 لاکھ کا بھی حج کرتے ہیں اور 35-40 دن کے لیے جانے کے لیے تیار ہے مگر 2-3 گھنٹے تربیت کے لیے نہیں دیتے، اور اس کی وجہ سے ایسی مسٹیک کرتے ہیں۔ خود میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں ایک بار جدہ جا رہے تھے، میرے ساتھ ایک حاجی بیٹھے تھے، میں نے بھی احرام پہنا تھا، انہوں نے بھی احرام پہنا تھا، تو میں نے کہا آپ نے حج کی نیت کر لی؟ کر لی۔ میں نے کون سے حج کی نیت کی؟ تو میرا منہ دیکھنے لگے، بولے کون سا حج کیا ہوتا ہے بھائی؟ حج کی نیت کی ہے؟ میں نے کیا نیت کی ہے؟ حج کی نیت کی ہے۔ میں نے کہا آپ نے حج کی نیت کی ہے؟ کہہ رہے ہاں۔ اب آپ مجھے بتائیں گے ان کا کون سا حج ہو گیا؟ حج افراد۔ کون سا حج ہو گیا؟
اور حج میں ابھی 25-30 دن باقی ہوں، تو اب اس کا مطلب اس کا احرام عمرہ کر کے نہیں اترے گا. اچھا وہ جا کر کرتے تمتع ہیں، کیونکہ سنا تو یہی ہوتا ہے کہ جانا ہے، عمرہ کرنا ہے، حلق کروانا ہے، احرام اتار دینا ہے، لیکن نیت کون سی کر کے آئے؟ حج افراد کی. تو پھر تو بڑے مسائل ہو گئے، دم ہو جائے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، تربیت لینا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے کون سی نیت کرنی ہے اور کس نیت سے ہم نے احرام پہننا ہے. تو بہرحال یہ ہو گئی کچھ نیت کی باتیں. کچھ سامان کی بات کر لیتے ہیں کہ جب ماشاءاللہ، اور جو میں سامان والی باتیں بتاؤں گا نا آپ کو، یہ باتیں آپ کو نارمل ٹریول میں بھی کام آئیں گی. تو کوشش یہ کریں، دیکھیں خاص طور پہ حاجی کے لیے، ٹریولر کے لیے سب سے مین چیز جو ہوتی ہے اس کا پاسپورٹ ہوتا ہے. حج میں تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پاسپورٹ نارملی معلم کے پاس ہوتا ہے، آپ کے پاس ہوتا نہیں. ورنہ اگر انٹرنیشنل کہیں ٹریول کریں، اپنے پاسپورٹ کو بہت زیادہ کیئر کریں، سنبھالیں. کچھ ضروری دستاویزات کو اسکین کر لیں، اس کی پکچرز لے لیں. پاسپورٹ کی تصویر لے لی، حج ویزا کی تصویر لے لی، اپنے شناختی کارڈ کی تصویر رکھ لی، اپنی ٹکٹ کی تصویر رکھ لی، معلم کے کارڈ کی پکچرز لے لی. جو آپ کو حج سے پہلے ڈاکیومنٹس ملتے ہیں نا، ان سب کو تصویریں لے لیں. اسکین تو ضرورت بھی نہیں ہے، موبائل سے تصویریں لے لی. اور یہ تمام تصویریں کسی فولڈر میں اپنے پاس بھی سیو کر لی، کسی گھر کے فرد کو بھی دے دی. خدا نہ خواستہ وہاں آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کسی کو فون کر کے وہ تصویریں واٹس ایپ پہ اپنے پاس منگوا سکتے ہیں. تو ضروری ڈاکیومنٹس ہمیشہ اسکین ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں. آپ کی اسناد ہیں، آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں، آپ کے پراپرٹی ڈاکیومنٹس ہیں، زندگی کے جتنے قیمتی ڈاکیومنٹس ہیں نا، اگر کہیں سنبھال کے رکھیں تو بھائی جان اس کو اسکین بھی کر لیں. کبھی آگ بھی لگ سکتی ہے، کبھی چوری بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس کاپی نہیں ہوگی تو کیا کرو گے؟ اس کو کیسے پروف کرو گے؟ تو یہ کام آنے والی چیزیں ہیں. اس کو اسکین کر کے رکھ لیں، اس کی پکچرز لے کے کہیں فولڈر میں سنبھال کے رکھ لیں. دوسری مین چیز ہوتی ہے آپ کا بیگ. بیگ مضبوط نہیں ہے نا تو آپ کا سفر ڈسٹرب ہو جائے گا. بیگ کی بہت ساری قسمیں، لیکن آج کل ماشاءاللہ یہ جو 4 ویل والے بیگ آئے ہیں، یہ ایک تو ٹرالی بیگ لیا کریں، ٹھیک ہے، اور جس کے 4 پہیے ہوں اور مضبوط لیں. بیگ میں کنجوسی نہ کریں. میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ ہم 20 لاکھ کا حج تو کرتے ہیں، بیگ چاہتے ہیں 3000 سستا مل جائے. بیگ مہنگا لیں، ورائٹی والا لیں، اور اس نیت سے لیں کہ انشاءاللہ 12 بار مدینے لے کے جاؤں گا. ایک ہی حج تھوڑی کرنا ہے یار انشاءاللہ، ایک ہی بار مدینہ تھوڑی جانا ہے، وہاں جا کے تو 12 بار لے کر آنی ہے نا اجازت. تو بھائی ایسا خرچہ کرو کہ 12 بار آپ کے ساتھ حج کرے، وہ 12 بار آپ کے ساتھ مدینے جائے. VIP اچھی کوالٹی کا بیگ لے تاکہ آپ کو موومنٹ میں، چلنے میں، پھرنے میں آسانی رہے. نمبر 1. دوسری چیز جس پہ کنجوسی بالکل نہیں کرنی چاہیے وہ ہے چپل. اگر آپ نے چپل 2 پٹی والے چپل، چونکہ احرام میں ہم پہن سکتے ہیں نا، تو 2 پٹی والے چپل بہترین کوالٹی کے لیں. 500 روپے مہنگا لیں، کیونکہ اس چپل کے ساتھ پہن کر آپ نے میلوں چلنا ہے. اور اگر اس چپل نے کاٹ لیا نا آپ کو تو سارا سفر آپ کا گیا. اب آپ پیر پہ زخم پڑ گیا ہوگا. میں نے چھالے پڑتے ہوئے دیکھے لوگوں کو، آبلے پڑتے ہوئے دیکھے. بیسٹ چپل لیں. اب چپل کو کیسے فرینڈلی کرنا ہے وہ میں آگے بتاتا ہوں. تیسری، بیسٹ کوالٹی کا احرام لیں. احرام میں بھی کنجوسی نہ کریں، یا سستا والا دکھاؤ، نہیں، سب سے اچھا والا دکھاؤ. احرام پہننا ہے بھائی، پہلے تو روتے ہیں احرام کب ملے گا. اب احرام مل رہا تو اچھا والا لو تاکہ آپ پہن کے اور کمفرٹیبل فیل کرو. احرام لیتے وقت ایک غلطی کیا کرتے ہیں لوگ کہ احرام لیا اور بیگ میں رکھ لیا. کچھ لوگ تو ایئرپورٹ پہ اور کچھ لوگ جہاز میں احرام کھولتے ہیں، یار جہاز میں پہن لیں گے. اب جب کھولا تو پریشان ہیں، اور اس کی ان کی سائز کا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ماشاءاللہ لمبے ہوتے ہیں، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، کوئی ہیلدی ہوتا ہے. اب احرام ہی نہیں آ رہا، پریشان. اب کس سے دوسرا احرام مانگے؟ اچھا، دوسرا احرام پہ عموماً کلف لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ رائٹ اوے جس دن پہننا اسی دن کھولیں گے نا، تو کلف والا کپڑا آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی باڈی پر ٹچ ہوگا تو آپ کو مزہ نہیں دے گا. تو بیسٹ یہ کہ اچھی کوالٹی کا کاٹن کا ایک احرام لے لیں اور ایک تولیے کا احرام لیں. اور ان دونوں احرام میں خاص طور پہ جو کاٹن کا احرام لیں اس کو دھو لیں تاکہ وہ اور سافٹ ہو جائے گا، آپ کی باڈی کے لیے اور کمفرٹیبل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور ایسا بھی دیکھ لیں کہ وہ احرام میں آپ کا جسم تو نہیں چھلک رہا، کیونکہ اگر ستر کی جگہ چھلک رہی ہے تو وہ جائز بھی نہیں ہوگا. پانی پڑتا ہے وضو کا تو جسم چھلک رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا موٹا اچھی کوالٹی کا کاٹن، اچھی کوالٹی کا تولیے کا احرام لیں. اپنی سائز کو چیک کر لیں. اور اگلا جو ہے بیلٹ. بیلٹ بھی کئی قسم کے آتے ہیں، لیکن یہ جو ٹریولر بیگ آج کل آتے ہیں نا، اس طرح کا کوئی بیلٹ لیں جس میں آپ کا موبائل فون، آپ کی مسواک، کچھ پیسے، آپ کوئی بھی ضروری چیز رکھنا چاہتے ہیں، اتنی جگہ تو ہو تو آپ اس کو رکھ سکیں گے. اور آپ کو باندھنا اس میں ذرا آسان ہوتا ہے، اس کو کھولنا باندھنا آسان ہوتا ہے جب یہ ٹریولر بیگ ہوتا ہے. اس کا بکل ہوتا ہے جس کی طرح آرام سے آپ باندھ لیتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی اچھی کوالٹی کی لینی ہیں تاکہ آپ کا سفر جو ہے وہ بڑا آسان رہے. زندگی کا اصول بنا لیں کہ کبھی کسی کا پارسل نہیں لینا ہے. یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی کہے گا یار یہ دوائی لے جائیے گا، ہمارے فلاں رشتہ دار پہلے گئے ہوئے ہیں تو یہ جناب ان کے لیے مٹھائی لے جائیے گا، فلاں چیز لے جائیے گا. ہم نے بڑے حادثے ہوتے دیکھے ہیں.
جے جائے کہ جب تک آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن نہ ہو، آپ اس کو جانتے نہ ہو، اور آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اس پہ بھروسہ کر سکتا ہوں، یہ چھوٹا موٹا بھروسہ نہیں ہے، یہ زندگی موت کا بھروسہ ہے۔ اگر کسی نے آپ کو کوئی ایسی چیز دے دی جو وہاں ممنوع ہے تو آپ کئی برسوں کے لیے جیل میں جا سکتے ہیں، سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ سوچ لیں میں اس پہ اتنا بھروسہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ میں کیا کرتا ہوں، میں آپ کو بتا، اول تو میں لیتا نہیں کسی سے چیز۔ اگر کسی نے کہا نا کہ بھائی مثال کے طور پہ فلاں دوائی لے جانی، اب بہت کلوز بھی ہے، منع بھی نہیں کر سکتے، میں کہتا ہوں دوائی کا نام بتا دو، میں خود اسٹور سے لے لوں گا۔ 500 روپے کی دوائی میں لے لوں، وہ زیادہ اچھا ہے، پتہ نہیں اس کی دوائی میں بھائی شک نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کو کسی نے دی ہو، ہمیں جو دے رہا ہے اس کو بھی تو ہو سکتا ہے کسی نے دی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اول تو ٹریول کے دوران کسی کا سامان نہیں لینا، اور اگر لینا ہے تو اپنی کسٹم خود کر لیں، اپنے گھر میں کھول دیں اس کے سامان کو، ایک ایک چیز خود چیک کر لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ تکلیف میں آ جائیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو ہر سفر میں کام آئیں گی، مگر حج کے سفر میں بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات ایئرپورٹ پر آپ کو کوئی جا رہے ہیں کہ کوئی شخص آئے، ذرا میرا بیٹا بیگ پکڑ لے، بیگ میں آپ سے بعد میں لے لوں گا، یہ بہت اچھی نیکی ہے کسی کا سامان اٹھانا، لیکن مہربانی کر کے ایئرپورٹ پہ یہ کام مت کیجیے گا۔ ایئرپورٹ کے بعد آپ بے شک مینا عرفات میں جس کا بیگ اٹھانا اٹھاتے رہیں، اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے۔ یہ ایئرپورٹ کے معاملات جو بڑے رسکی ہیں، اس میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ اچھا جناب، اب آ گیا معاملہ، کچھ سامان پر بات ہو گئی، اب ہم احرام باندھنے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑا ایشو پتہ ہے کیا ہے ہمارے شہر کے لوگوں کا؟ ان کو احرام سے بڑی، ایک طرح سے جملہ تو اچھا نہیں ہے کہ کوفت ہوتی ہے، وہ ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں، اور جلدی احرام اتارنے کے چکر میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ یعنی اگر آج آپ احرام کو صحیح باندھنا سیکھ لیں اور اپنے آپ کو احرام فرینڈلی کر لیں، آپ کا حج آسان ہو جائے گا، مزہ آئے گا آپ کو حج۔ یعنی ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو حج قران بھی مشکل نہیں لگتا، کیونکہ وہ احرام میں بھی ایسے فیل کر رہے ہوتے جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو پھر کیا پرابلم ہے؟ لیکن جب آپ کو احرام معاذ اللہ کاٹ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے جلدی اتارو اس کو، تو پھر آپ مزیدار طریقے سے حج نہیں کریں گے۔ تو احرام فرینڈلی کیسے بن سکتے ہیں، اپنے آپ کو احرام کے ساتھ عادی کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم شہر کے لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جناب والا تہبند نہیں باندھ سکتے۔ گاؤں کے لوگ تو تہبند پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو احرام میں بھی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو ہمیں سب سے زیادہ جو ٹینشن ہوتی ہے نا، وہ تہبند کی ہوتی ہے، یا کھل نہ جائے، سنبھالوں کیسے۔ تو آج اتنا آسان میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ یہ تہبند باندھنا پراپر سیکھ جائیں گے، اصل چیز تہبند ہے، اوپر کے تولیے کا اتنا ایشو نہیں ہے، اصل یہ تہبند ہے جس کو آپ کو باندھنا ہے۔ احرام کو پہلے چیک کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ احرام کا سائز چیک کیسے ہوگا کہ یہ سائز میرے پراپر ہے کہ نہیں۔ اپنی ناف سے 3-4 انچ اوپر کا کنارہ رکھیں اور یہ دیکھ لیں کہ یہ میرے پیروں کے کنارے تک جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ سائز اوکے ہے، یہ مجھے اوکے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ناف پہ رکھیں پہلے ہی وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، جب آپ فولڈ کریں گے تو وہ اور اوپر آ جائے گا اور بڑا عجیب و غریب، اور یہ اتنا بڑا ہے کہ جناب پیروں کے بھی کئی 2-4 فٹ نیچے جا رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ نے بڑا احرام لے لیا ہے۔ تو یہ سائز اوکے ہے میرے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، میں اس کو ناف سے اوپر رکھ رہا ہوں اور یہ میرے پیروں کو ٹچ کر رہا ہے۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان دونوں کناروں کو آپ نے آپس میں ملانا ہے، بالکل سارے بل کھول دیں، اور آپ نے یہ دیکھ لیں اوپر کوئی بل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، سمپل۔ یہ دونوں کناروں کو آپ ملا لیں، آپ نے ملا لیا۔ اب یہ والا جو حصہ ہے اس کو ٹائٹ کریں، جتنا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اپنی باڈی کے حساب سے، پھر دونوں کو پکڑیں، ایک بار ادھر لے آئیں، اب ان دونوں کو واپس پکڑیں، دوسری بار ادھر لے آئیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، 1 بل دے دیں، 2 دے دیں، 3 دے دیں تو نارمل چلے، طاق عدد بھی ہو گیا۔ اب یہ جو میں نے احرام باندھا ہے نا، مجھے کسی بیلٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنا کمفرٹیبل ہے۔ اچھا، یہ جو ہم فلیپ کر کے احرام باندھتے ہیں نا، اس کا میں آپ کو ایک اور فائدہ بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ پتہ کیا غلطی کرتے ہیں، جیسے نہانے کے بعد تولیاں باندھتے ہیں، وہ اس طرح احرام باندھ لیتے ہیں۔ وہ کیسے باندھتے ہیں؟ وہ یوں باندھتے ہیں۔ اب یہ والا جو آپ نے احرام باندھا نا، یہ اس میں بڑے پرابلم ہے۔ ایک تو یہ ٹکے گا نہیں، دوسرا پرابلم یہ کہ آپ کو چلنے نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے تو اس کو پورا لپیٹ لیا اپنے آپ کو، تو یہ آپ کو آپ کے پیروں کی موومنٹ کو بھی روکے گا۔ لیکن جب آپ یہ فلیپ والا جو میں نے احرام باندھنے کا آپ کو طریقہ بتایا، اب آپ دیکھیں گے پہلے میں آپ کو سکھا رہا تھا تو مجھے کچھ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا، اب میں آپ کو سکھا نہیں رہا ہوں، اب میں اپنے لیے باندھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں نے واش روم سے فارغ ہوا ہوں، میں نے وضو وغیرہ کیا ہے، یا احرام بعض اوقات کیا کہتے ہیں ہلکا ڈھیلا ہو جاتا ہے تو پھر ٹائٹ کرنا ہے، تو اب آپ باتوں باتوں میں ہم احرام باندھ لیں گے۔
اور انشاءاللہ 25-30 سیکنڈ کے اندر آپ کا یہ احرام بن گیا. اب یہ احرام بن گیا, اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب یہ آپ کا فلیپ وائز ہوگا نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ پیر اٹھائیں گے نا تو اس کی موومنٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. دوسرا, تیز ہوا چلی تو یہ ایک فلیپ اوپر بھی ہو گیا تو یہ نیچے والا فلیپ آپ کی, یہ نیچے والا جو حصہ ہے آپ کی پردہ پوشی بھی کرے گا, ستر بھی نہیں کھلے گا. تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے. جب آپ یہ احرام باندھ لیں گے اس طرح پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. اچھا, اس میں ایک اور چیز میں بتا دیتا ہوں, دوبارہ میں کھول کے باندھ لیتا ہوں. تو اس میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ احرام جب آپ باندھیں گے نا, دونوں کنارے پھر ملائیں گے, ٹھیک ہے جناب, پھر اس کو تھوڑا ٹائٹ کریں گے. اچھا, اب یہ جب آپ باندھ لیں گے نا تو آپ کوشش کیا کریں کہ یہ احرام ابھی سے باندھیں, ٹھیک ہے. حج والے دن یا یہاں سے جاتے ہوئے نہیں, آپ اگر 15 دن فلائٹ پہ باقی ہیں احرام لے لیں اور اس کو باندھیں, اور باندھنے کے بعد کوشش کریں کہ رات کو اکیلے سوتے ہیں بیڈ روم میں, آپ اس کو بیٹھ کے سوئیں, آپ اس کو اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیں. تو جب آپ یہاں عادی ہوں گے نا تو پھر آپ کو وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ یہاں بھی تو پہن کے, ہم چونکہ پہنتے ہی وہاں پر ہیں تو پھر ہمیں بڑی ٹینشن رہتی ہے کھل نہ جائے, وہ نہ ہو جائے. اچھا, پھر یہ بیلٹ جو ہے یہ احرام کو روکنے کی نیت سے نہیں باندھنا چاہیے. یہ بیلٹ باندھنا چاہیے کہ میں اس میں ضروری سامان رکھوں گا, تو اس نیت سے بیلٹ رکھنے کی اجازت ہے. تو اب آپ بیلٹ لے لیں. یہ والے بیلٹ میں فائدہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا ضروری سامان موبائل فون وغیرہ آ جائے گا. موبائل فون کے حوالے سے بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس قیمتی فون ہے تو ایک چھوٹا فون بھی ساتھ لے لیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو حرم شریف میں دیگر جگہوں پر ظاہر ایمرجنسی فون ہی ریسیو کرنا ہے, حرم میں اور کعبے کے سامنے بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ براؤزنگ تو نہیں کرنی نا. تو اب آپ نے وہاں پر یہ موبائل گھر میں ہوٹل میں رکھ دیں, ورنہ بعض اوقات ہم نے کیا دیکھا, قیمتی موبائل سارے پیسے ساری قیمتی چیزیں اس میں رکھی, وضو کرنے گئے واش روم پہ بیلٹ اٹھا کے رکھ دیا, واپس آئے تو بیلٹ ہی غائب. اب بندہ تمام چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو بیلٹ میں نہ زیادہ پیسے لے کے جانے ہیں, صرف ہوٹل کا کارڈ رکھ لیں, 25-50-100 ریال رکھ لیں جو آپ کو کھانے پینے کے لیے ضرورت پڑے گی. باقی اپنے روم میں سامان رکھیں, ایک چھوٹا موبائل ساتھ لے جائیں جو آپ کو ضروری کالز کے لیے کام آئے. قیمتی موبائل بھی آپ نے اپنے ہوٹل میں ہی رکھنا ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں یہ جو اوپر کی چادر ہے. اچھا, ضروری نہیں ہے آپ نیچے بھی تولیہ پہن سکتے ہیں, اوپر بھی تولیہ پہن سکتے ہیں, نیچے بھی لٹھا پہن سکتے ہیں, اوپر بھی لٹھا پہن سکتے ہیں. لیکن یہ کمبینیشن کام کیوں آتا ہے کہ نیچے جب یہ لٹھا ہوتا ہے نا تو آپ کے لیے ایزی رہتا ہے, کاٹن ایزی رہتا ہے, اور اوپر ہم یہ اس لیے تولیہ پہنتے ہیں کہ گرمیوں کے دن ہیں, پسینہ بہت نکلتا ہے, تو پسینہ اس میں جذب ہو جائے گا, یہ پسینے کو چوس لے گا. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ اگر اس کو کاٹن کا پہنیں گے, پسینہ نکلے گا تو آپ کی باڈی نظر بھی آئے گی. اچھا, وہ بار بار اڑتا بھی ہے, پتلا ہوتا ہے نا تو بار بار گرتا ہے. یہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے تو آپ کے جسم سے لپٹ جاتا ہے, تو آپ کو نماز وغیرہ میں بھی انشاءاللہ اس میں آسانی رہے گی. تو یہ ہو گیا احرام. تو اس میں اگر آپ 2 سیٹ لے لیں, ایک لٹھے کا اور ایک تولیے کا, تو فائدہ یہ ہوگا کہ جب پاکستان سے پہن کے جائیں گے تو ایک نیا احرام پہن لیں گے, اور جب انشاءاللہ حج کے لیے مینا عرفات جائیں گے تو وہ دوسرا نیا پہن لیجئے گا. یہ بھی ساتھ لے جائیے گا. یاد رکھیے مینا کیا لے جانا ہے وہ میں انشاءاللہ حج کے دن بیان کروں گا تو بتا دوں گا آپ کو. تو یہ آپ کا احرام باندھنے کا طریقہ ہو گیا, اور اب انشاءاللہ آپ کی حج کے لیے روانگی ہوگی. اور جب انشاءاللہ آپ یہاں سے مکہ پاک کے لیے روانہ ہوں گے تو یاد رکھیے جن کی جدہ فلائٹ ہے احرام انہوں نے ہی پہننا ہے. مدینہ فلائٹ والوں کو تو پھر انشاءاللہ مدینے سے احرام باندھنا ہوگا. لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ جدہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب جدہ جن کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے ان کا تو معاملہ کچھ الگ ہے. کئی لوگوں کی فلائٹ وایا ہوتی ہے, وایا دبئی ہے, عمان ہے, قطر ہے. تو آپ کی جو لاسٹ فلائٹ ہے, یعنی جو جدہ کے لیے ٹیک آف ہو رہی ہے, آپ نے بے شک گھر سے چادریں پہننی ہے تو پہن لیں, لیکن نیت آپ نے جہاز میں بیٹھ کر کرنی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی جہاز ٹیک آف ہو جائے نا اور سیدھا ہو جائے, اب آپ نے نیت کر لینی ہے. کیونکہ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ یہ نیت تو کر کے جاتے ہیں کہ جہاز میں نیت کریں گے, مگر اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاز میں بیٹھ کر پھر نیند آ جاتی ہے اور سو جاتے ہیں اور میقات بھی نکل جاتی ہے. تو جہاز ٹیک آف ہو جائے, ہموار ہو جائے جہاز, سیٹ بیلٹ وغیرہ کھلنے کے سائن, اب آپ یا تو نیت کر لیں, یا پھر بعض مشورہ یہ دیتے ہیں کہ کھانا کھا لیں, جہاز میں جو کھانا ملتا ہے پہلے کھانا کھا لیں پھر نیت کر لیں, تو آپ کو لگ رہا ہے اتنی دیر میں جاگ سکوں گا, کھانا کھا کے. اچھا, جہاز کے کھانے میں بھی ایک پرابلم, بعض اوقات جہاز میں ویٹ ٹشو, پرفیومڈ ٹشو دیے جاتے ہیں ہاتھ صاف وغیرہ کرنے کے لیے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ احرام پہننے کے بعد, احرام کی نیت کے بعد اب خوشبو نہیں لگا سکتے. بڑی تفصیل ہے کہ احرام کی پابندیاں کن کن چیزوں کی ہیں. سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. ایک اور مسٹیک لوگ کرتے ہیں کہ جسم کے اوپر کچھ اور کپڑے بھی باقی رکھتے ہیں. یاد رہے کہ مرد جو ہے احرام جب پہنے گا تو کوئی انڈر گارمنٹ نہیں پہنے گا, نہ بنیان, کوئی بھی اندر لباس نہیں پہنے گا. وہ صرف یہ 2 چادریں, اگر ایک اور چادر کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی بغیر سلی ہوگی, باقی سلے ہوئے کوئی بھی کپڑے وہ
نہیں پہن سکتا، سر پر ٹوپی نہیں ہوگی، ہاتھ میں پیر میں دستانے نہیں ہوں گے. اور مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ احرام کی سب سے بڑی پابندی یا جس کی وجہ سے لوگ زیادہ جرم میں مبتلا ہوتے ہیں، جن پہ صدقے اور دم ہوتے ہیں، تو اس میں بڑی چیز جو ہے وہ خوشبو ہی ہے. کہ انسان غلطی سے خوشبو لگا لیتا ہے، کوئی اسے خوشبو لگا دیتا ہے، خوشبو والا ٹیشو پیپر یوز کر لیتا ہے. تو آپ نے کانشیس رہنا ہے کہ میں نے احرام کی نیت کے بعد خوشبو والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بدقسمتی سے ہمارے کراچی والے بہت سارے لوگوں کی عادت یہ پان گٹکے اور یہ خوشبو والی چھالیا کی ہوتی ہے، تو یہ بھی بڑی پرابلم میں رہتے ہیں. تو آپ نے ابھی سے اپنی عادتیں ختم کرنی ہیں، لیکن خوشبو والی چیزوں سے آپ نے آپ کو کھانے میں بھی بچانا ہے، لگانے میں بھی بچانا ہے. ٹھیک ہے، مرد و عورت کی پابندیاں بھی رہتی ہیں، اور یہ خوشبو کی پابندی ہے، سلے ہوئے کپڑوں کی پابندی ہے. باقی مزید تفصیل ہے رفیق الحرمین میں پڑھ لیں گے. تو اب آپ نے نیت کر لی اور اب آپ کا جہاز جو ہے وہ جدہ ایئرپورٹ پہنچے گا. جدہ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد تھوڑا سا صبر کا کام ہے. یہ دیکھیں پورا حج جو ہے نا یہ صبر کا سفر ہے. آپ کو جدہ ایئرپورٹ پہ بعضوں کا ٹائم لگتا ہے، آپ کو مکے کی بس آنے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ سارا وقت آپ نے ذکر و درود میں صبر میں گزارنا ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں یار اتنا رش ہے، اتنی لائنیں ہیں، اتنی دیر لگ رہی ہے، انتظام ٹھیک نہیں ہے. ایسا مت کرنا. ہم شکوہ شکایت کرنے نہیں جا رہے، ہم بارگاہ الہی میں گناہ بخشوانے جا رہے ہیں. ہم مجرم ہیں اور اپنی مغفرت کروانے جا رہے ہیں، تو مجرم کے نخرے نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ تسبیح ساتھ رکھیں، اپنے موبائل میں قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں. جدھر موقع ملا معلم کے لوگوں نے کہا بیٹھ جائیں بھائی ابھی بس آنے میں دیر ہے، آپ نے اپنا موبائل نکالا قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی. آپ کو کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنے گئے تھے نا، یہاں شروع کر دیں. تسبیح نکالی، درود پاک پڑھنا شروع کر دی، لبیک پڑھنا شروع کر دی. تو آپ اپنے وقت کو بڑے اچھے انداز سے بتائیں گے. اچھا اب آ گیا کہ اب آپ نے نیت کرنی. واپس آتے ہیں نیت پر. تو نیت جب بھی کریں گے، جیسے میں نے کہا تھا، میں پھر دوہرا دیتا ہوں، حج تمتع کر رہے ہیں تو کس چیز کی نیت کریں گے؟ عمرے کی. یاد رکھنا ہے. تو عمرے کی نیت رفیق الحرمین میں موجود ہے. اور جب بھی نیت کریں گے تو یاد رہے آپ نے نیت کے بعد 3 بار لبیک کہنا ہے. لبیک یا اس کے قائم مقام کو ذکر اللہ کرنا یہ ضروری ہے نیت کے بعد. اور پھر لبیک کہہ کر جو وقت ہے یہ خاص دعا مانگنے کا، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جب جب لبیک کہیں تو اس کے بعد خوب دعائیں مانگیں کہ نبی پاک دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں مانگا کرتے. تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور سبحان اللہ، لبیک بھی کیا کمال کا وظیفہ ہے. ایسا وظیفہ ہے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار پڑھنا نصیب فرمائے. اگر لبیک کی فلسفی کو، لبیک کے فلسفے کو سمجھ لو نا تو مزہ ہی نرالا ہو جاتا ہے. ہم اور آپ اسکول میں پڑھتے رہے، مدرسے میں جاتے رہے، جب بھی ہمارا نام پکارا جاتا تھا ہم کیا کہتے تھے؟ لبیک، پریزنٹ، اپنی حاضری لگاتے تھے. تو گویا آپ ادھر اپنی حاضری لگا رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک، اے میرے مولا میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں میرے مولا میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ نعمتیں بھی تیری، تعریف بھی تیری، ملک بھی تیرا، تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں. جب اس کیفیت سے لبیک پڑھو گے نا کہ مجھے بلایا گیا ہے اور میں حاضری لگا رہا ہوں، میری حاضری قبول کر لی جائے تو میری مغفرت ہو جائے گی، میرا بیڑا پار ہو جائے گا. ان کیفیات کے ساتھ جب آپ لبیک پڑھیں گے تو انشاءاللہ آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو احرام پہن کر لبیک کی صدائیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، ابھی میں تربیت کے لیے میں نے احرام کی چادریں پہنی ہیں، لیکن جب واقعی بندہ احرام پہنتا ہے، واقعی احرام کی نیت کرتا ہے، اور اس وقت جو لبیک پڑھتا ہے اس کی کیفیت ہی اور بن جاتی ہے. وہ اسپیچ لیس ہو جاتا ہے. دنیا کے برانڈڈ کپڑے، قیمتی ترین لباس پہننے کا مزہ اور ہے، اور سارے کپڑے اتار کر لٹھے کا اور تولیے کا احرام پہننے کا لطف اور ہے. میں لبیک کی صدا ظفر شتاش گونجتی ہے، فضا میں لبیک کی صدا ظفر شتاش گونجتی ہے. ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا
اب آئیے مل کر لبیک پڑھتے ہیں اور انہی خیالات کے ساتھ کہ میں اپنی حاضری لگا رہا ہوں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب حاجی کا سب سے افضل وظیفہ ہی لبیک ہے. پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے جتنا ہو سکے. اب چونکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں, جیسے ہی حجر اسود کا استلام کریں گے اب لبیک رک جائے گی, پھر حج کا احرام پہنیں گے پھر لبیک جاری ہوگی اور وہ جمرات کی رمی تک جاری رہے گی. تو بہرحال اب آپ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے مکے پہنچ گئے. مکے پہنچنے کے بعد ذرا تصور کیجئے یہ وہ شہر ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے 53 سال گزارے ہیں. ہاں, پیارے آقا کی ولادت بھی وہیں ہوئی ہے, پہلی وحی بھی وہیں نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر, 63 ایئرز میں سے نبی پاک نے اپنی عمر مبارک کے 53 سال مکہ پاک میں گزارے ہیں. جگہ جگہ نبی پاک کی یادیں ہیں. اپنے آپ پر بہت زیادہ اپنے اللہ کی رحمت کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ مالک میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی, کرم کا تیرے شکریہ یا الہی. آئے ہائے مکے میں پھر آ گیا یا الہی, کرم کا تیرے شکریہ یا الہی, کرم کا تیرے شکریہ یا الہی, میں مکے میں پھر آ گیا. اب انشاءاللہ مکے پہنچ گئے. اب اس کے بعد آپ نے جلدی نہیں کرنی ہے. ایک بڑی مسٹیک حاجیوں سے یہ ہوتی ہے کہ وہ ہوٹل پہ جاتے ہی کہتے ہیں جلدی چلو یار عمرہ کر لیتے ہیں. اس کی بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ احرام. احرام اتارنے کی جلدی. ابھی میں نے کہا نا احرام فرینڈلی ہو جاؤ گے تو جلدی ختم ہو جائے گی. تو آپ نے جلدی نہیں کرنی. اب آپ خود سوچے, گھر سے چلے 4 گھنٹے پہلے, فلائٹ سے 5 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچے, پھر فلائٹ پہ بیٹھے, بعض اوقات دبئی جاتے ہیں, دبئی میں اسٹے, پھر جدہ سے مکہ. آپ کو مکے پہنچتے پہنچتے 15-20 گھنٹے لگ چکے ہیں. تھک کے چور ہو جاتا ہے انسان. کس بات کی جلدی ہے بھائی؟ اچھا عمرہ کر کے پھر کیا کرنا ہے؟ آرام کرنا ہے. تو پہلے آرام کر لو نا بھائی. ٹھیک ہے, احرام کے ساتھ بھی سونا جائز ہے. تو آپ نے جلدی نہیں کرنی ہے. آپ نے وہاں جا کر مکے پاک پہ اپنی ہوٹل میں جائیں, سو جائیں. نماز کا ٹائم نہیں تو سو جائیں, نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھیں, بھوک لگی تو کھانا کھا لیں, چائے کی عادت ہے تو چائے بھی پی لیں. ہر ایسی چیز سے فارغ ہو جائیں جو آپ کے خشوع و خضوع, آپ کے فوکس کو ڈسٹرب کرے. کوئی جلدی نہیں ہے آپ کو. آپ 12 گھنٹے بعد عمرہ کریں. اچھا ہوتا کیا ہے, کچھ دوست احباب کہتے ہیں ابھی تک عمرہ نہیں کیا, ہم تو عمرہ کر کے آ گئے, ہم نے تو احرام بھی اتار دیا. کہ کوئی بات نہیں, ماشاءاللہ اللہ آپ کا عمرہ قبول فرمائے. آپ آرام کریں. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. 20 گھنٹے کا جاگا ہوا بندہ کعبے کے سامنے جائے گا, کیسے دعا مانگے گا, کتنی دیر دعا مانگے گا, تھکن داری ہوگی, آنکھیں بند ہو رہی ہوگی, طواف کرے گا. حالانکہ ہم نے تو سوچا ہوا ہے کہ ہم کعبے پر جائیں گے تو رو رو کے دعائیں مانگیں گے. پہلی نظر کعبے پہ پڑے گی, اللہ اکبر, وہ کیسی نظر ہوتی ہے. تو اس کے لیے تو فریش ہونا ضروری ہے نا. آپ پہلے فریش تو ہو جائیں. بلکہ اگر آپ غسل بھی کرنا چاہتے ہیں تو بغیر صابن وغیرہ استعمال کیے آپ شاور بھی لے لیں, اس کی بھی اجازت ہے. احرام کھولیں, شاور لے لیں, پھر احرام پہن لیں, خوشبو آپ وغیرہ استعمال نہ کریں. اور اب آپ فریش ہو کر اب آپ جائیں کعبے کی طرف, اب آپ جائیں حرم پاک کی طرف. ایک مسٹیک کچھ لوگ کرتے ہیں, کیونکہ وہ جب پہلی بار مکے جاتے ہیں تو راستے بھول جاتے ہیں. تو اپنی ہوٹل کا کارڈ لے لیا کرو, اپنے بیلٹ میں رکھ لیں. بچے ساتھ ہیں, فیملی کے لوگ ساتھ ہیں, ان کو بھی ہوٹل کا کارڈ دے دیں تاکہ آگے پیچھے کوئی نہ ہو جائے. اب آپ حرم پاک میں جائیں اور سبحان اللہ, جو کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر پڑتی ہے نا, اور اس وقت جو دعا مانگی جائے, یہ خاص قبولیت کا وقت ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, کسی نے 1000 بار کعبہ دیکھا ہو, 1000 بار ٹی وی پر دیکھا ہو, سینکڑوں بار مکے جا کر دیکھا ہو, لیکن جب کعبے کے سامنے دوبارہ بھی جاتا ہے نا انسان, سپیچ لیس ہو جاتا ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں آتا میں کدھر آ گیا, یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا
کہ واقعی میں اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں جہاں ہر وقت رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور اب یہ خاص وقت ہے دعا مانگنے کا، خوب آنسوؤں کو بہنے دیجئے، خوب دعائیں مانگیے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ جو دعا جب مانگی جائے قبول ہوتی ہے، تو بندہ اس وقت درود پاک پڑھے کہ درود پاک قبول ہو گیا تو انشاءاللہ باقی چیزیں بھی قبول ہو جائیں گی، اور پھر اللہ سے یہ بھی دعا مانگے کہ یا اللہ جو میں تجھ سے دعا مانگا کروں، جائز دعائیں مانگا کروں، اے اللہ وہ ساری دعائیں قبول فرما۔ ایک اور بڑا پیارا شعر ہے کہ ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا، وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے، اور اب مانگتے رہیے، اپنے لیے مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، اپنے مرحومین کے لیے مانگیں، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے مانگیں، اپنے وطن کے لیے مانگیں۔ ارے رحمان کے گھر آئے ہیں، رحیم کے گھر آئے ہیں، ضرور مانگیں۔ ایک بار میں جب مکہ پاک میں تھا، میں نے ایک واقعہ سنایا مجھے کسی نے، جب سے میں نے وہ واقعہ سنا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جب کعبے کے سامنے جاؤں، یا خاص طور پہ جب میں بابے کعبہ کے سامنے جاتا ہوں، تو ایک الفاظ وہ کہتے ہیں نا، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں دل میں پکڑ جاتی ہیں۔ تو بات یہ تھی کہ کسی نے سنایا کہ ہمارے ساتھ ایک بلوچ سردار آئے تھے مکہ پاک، اور بلوچ سردار نے کیا کیا کہ وہ کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس بندے نے کیا کہا، کہتا یا اللہ ہم بلوچ ہیں اور ہمارا یہ اصول ہے کہ ہمارے دروازے پر کوئی دشمن بھی آ جائے تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں اور دشمن نہیں ہیں، بندے ہیں تیرے، نافرمان ہیں، گناہگار ہیں، مگر دشمن نہیں ہیں۔ اے اللہ ہمارے دروازے پر دشمن بھی آ جائے تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں، ہم تو تیرے گھر کے دروازے پر باب الرحمہ پر آ کر کھڑے ہیں۔ آپ یقین کریں جب سے میں نے وہ الفاظ سنے، کئی سال ہو گئے، میں جب بھی باب کعبہ پہ جاتا ہوں میں اللہ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ تیرے گھر کے دروازے کے سامنے آ گئے اور تیرے دشمن نہیں ہیں، بندے گناہگار ضرور ہیں، نافرمان ضرور ہیں، باغی نہیں ہیں، مولا آج مغفرت فرما دے، آج بخش دے۔ اچھا، حرم پاک میں ایک اور احتیاط کیا کرنی ہے کہ ہم احرام میں ہیں تو خواتین بھی احرام میں ہیں، اور اسلامی بہنوں کو چہرہ کھولنا ہے، چہرہ نہیں چھپا سکتی وہ احرام میں۔ تو اب یہ امتحان ہے ہمارا کہ وہ سید اعلیٰ فرماتے ہیں کہ کریم کے گھر کی باندیاں ہیں، اب ان کی طرف نگاہ نہیں کرنی ہے، بدنگاہی نہیں کرنی ہے، آپ نے سر جھکا کر روتے روتے طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، اپنے گناہ یاد کرنے ہیں کہ میں کب آنے کے قابل تھا، اتنی مبارک جگہ پر آ گیا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ بہرحال دعا کر لیا آپ نے۔ اب میں چلے وہ احرام کی چادر کا ایک اور معاملہ میں بتا دوں، استباء کیسے ہوگا کہ سیدھا کاندھا آپ نے کھولنا ہے۔ کچھ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب سے احرام پہنتے سیدھا کاندھا کھلا رکھتے ہیں، یہ جو سیدھا کاندھا کھولنا ہے یہ استباء ہے، دیکھیں گے آپ، لیکن یہ صرف طواف کے لیے۔ طواف کے بعد سعی میں بھی آپ اپنا واپس جو ہے نا وہ اس کاندھے کو چھپا لیں گے، یہ صرف سیدھا کاندھا کھولنا اونلی فور طواف۔ تو اب آپ نے سیدھا کاندھا کھول لیا، طواف کی نیت کر لی، کتاب میں طواف کی نیت بھی لکھی ہوئی ہے، حجر اسود پر آئے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھ کر آپ نے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیا حجر اسود کی سیدھ میں۔ اب آپ پھر رائٹ ٹرن ہو گئے اور آپ کے الٹے ہاتھ پہ کعبہ ہو گیا۔ اب آپ نے پہلے 3 چکر میں تھوڑا تیز تیز چلنا ہے، جیسے لوگ اکڑ کے چلتے ہیں نا، اس کو رمل کہتے ہیں۔ لیکن اگر رش ہے، آپ کو لگتا ہے میں ذرا اکڑ کے چلوں گا، تیز چلوں گا تو ٹکراؤ ہو جائے گا، تو پھر ضروری نہیں ہے، پھر نہ کریں۔ رش نہیں ہے تو پھر سنت پر عمل کریں، یہ 3 چکر میں۔ اس کے بعد بقیہ 4 چکر آپ نارمل چال سے چلیں گے۔ ایک بات یاد رہے کہ چکر 7 ہیں، استلام 8 ہیں، یعنی 8 بار حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، کیونکہ پہلے پہ دیں گے اور 7ویں پر بھی دیں گے، تو ٹوٹل بوسے کتنے ہو جائیں گے؟ 8۔ تو یہ آپ کا طواف پورا ہو گیا، طواف کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے قریب کہیں جگہ مل جائے، ورنہ پورے حرم پاک میں جہاں بھی جگہ ملے یہ واجب الطواف 2 رکعت ادا کریں، قدم قدم پر دعائیں کریں۔ 7 چکر کی دعائیں رفیق الحرمین میں موجود ہیں، یا تو دعا کر لیں، آپ کو لگتا ہے کتاب سے پڑھنا مشکل ہے تو تسبیح ہاتھ میں رکھیں، درود پاک پڑھتے رہیں، کلمہ پاک پڑھتے رہیں۔ تو پہلے چکر میں اگر یہ 7 وظیفے نوٹ کر لینا اور یاد ہو جائیں تو پھر آپ کو چکر کبھی بھی نہیں بھولے گا، کہ پہلے چکر میں کلمہ پاک پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ افضل الذکر کہا میرے آقا نے، سب سے افضل ذکر کلمہ
पाक है, तो वो पढ़ लिया आपने पहला चक्कर। दूसरे चक्कर में आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अपने गुनाह भी याद आएंगे, खताएं भी याद आएंगी, आंसू भी बहेंगे कि अल्लाह तेरे घर का तवाफ कर रहा हूं, मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरी खताएं माफ कर दे, और इस्तिगफार करना भी सुन्नत है। तीसरे चक्कर में सुभान अल्लाह, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस में एक वजीफा नबी पाक ने दिया, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, कि ये दो कलमे हैं, ज़बान पर हल्के हैं और मीज़ान पर भारी हैं, और अल्लाह को भी बड़े पसंद हैं। वो कौन से हैं? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तीसरा चक्कर इस पे पढ़ लें। चौथे चक्कर पर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, जो नमाज में दुरूद इब्राहिमी अफजल दुरूद पाक हमें दिया गया। पांचवें चक्कर में आपको जो दुरूद पाक याद है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह भी पढ़ सकते हैं, ये जो दुरूद पाक आपको याद है, पांचवा चक्कर यानी चौथा और पांचवा दुरूद पाक में पढ़ लें। छठे चक्कर में आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, इसको जन्नत के खजानों में से खजाना कहा गया हदीस पाक में, ये पढ़ ले। और सातवें चक्कर में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, अल्लाह की रहमत को पुकारें, अल्लाह की मदद को पुकारें। तो ये 7 चक्कर के 7 वजीफे, ये नॉर्मली आपकी मर्जी है, ये तो वैसे मैंने अपने तौर पे याद करने के लिए बनाए, आप भी बना लें अपने कोई 7 वजीफे और नोट कर लेंगे तो फायदा क्या होगा कि अब कौन सा चक्कर है, यार कलमा पाक पढ़ रहा हूं ना, पहला चक्कर है, सुभान अल्लाह व बिहम्दी पढ़ रहा हूं, ये तीसरा है, अस्तगफिरुल्लाह तो दूसरा है। तो आपको चक्कर अपने वजीफे से याद रहेगा, वरना तवाफ की तस्बीह भी आती है, वो भी आप साथ ले ले। तो बहरहाल पढ़ें, इधर पढ़ें, जितना पढ़ना है, दुरूद पाक पढ़ें, कलमा पाक पढ़ें, जिक्र इलाही करें फजूल बातों में, और सेल्फियों के चक्कर में मेहरबानी करके ना बने। और कभी भी हरम पाक में, बिलखुसूस मक्का पाक में मोबाइल ना निकालें। कई खवातीन बेचारी होती हैं, उनके चेहरे खुले हुए होते हैं, और मैंने वहां कई लोगों को नाराज होते भी देखा कि आप हमारी खवातीन जा रही हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो ये इन कामों के लिए हम नहीं गए, हम माफी मांगने गए। मुजरिम वीडियो बनाता है, आंसू बहाता है, तो हमें मगफिरत चाहिए। बहरहाल 7 चक्कर हो गए। अब आपने 2 रकअत नवाफिल पढ़ लिए। अब उसके बाद आप मुल्तजम पर अगर आ सकते हैं, मुल्तजम उस जगह को कहते हैं कि जो बिल्कुल हजर अस्वद और बाबे काबा के दरमियान छोटी सी दीवार का हिस्सा है, या तो उससे जाकर लिपटें, लेकिन चूंकि आप एहराम में हैं, वहाँ खुशबू बड़ी लगी हुई होती है, तो बेहतर ये कि उसकी लाइन में खड़े होकर खास दुआएं मांगे। मुल्तजम की अलग दुआएं किताबों में लिखी हैं, वो दुआएं भी आप किताब से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सफ़ा मरवा पर आ जाएं। अब सफ़ा मरवा पर आकर फिर सई की नियत, वो भी किताब में लिखी है। सई याद रहे। अब लोग बाज़ औक़ात कंफ्यूज क्या होते हैं कि यार हजर अस्वद से शुरू हुआ, हजर अस्वद पर आकर ख़त्म हुआ तो एक चक्कर हुआ, तो सफ़ा से शुरू होकर वापस सफ़ा आएंगे तो एक चक्कर पूरा होगा। ऐसा नहीं है। सफ़ा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर, फिर सफ़ा से मरवा तीसरा चक्कर। तो इस तरह 7 चक्कर करेंगे तो शुरू सफ़ा से होगा और ख़त्म कहाँ होगा? मरवा पर। 7वां चक्कर कहाँ ख़त्म होगा? मरवा पर। इसमें एक बड़ी अहम एहतियात, कोशिश ये करें कि सई जो है वो बेसमेंट में जाकर करें, क्योंकि बेसमेंट में जो सई है वो पुराने जमाने की उसी साइज की, उसी हुदूद अरबा की सही है। उलमा फरमाते कि ज्यादा अफजल ये है कि वहीं जाएं। अगर बेसमेंट खुला हो तो ठीक है, तो वरना तो फिर ज़ाहिर ऊपर ही करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर इसके बाद आपने एक और बात याद रखनी है कि सई के दौरान ग्रीन लाइट्स आपको नजर आएंगी, तो वहां मर्दों ने दौड़ना है, खवातीन वहां नहीं दौड़ेंगी, लेकिन मर्दों ने उसके दरमियान दौड़ना है। अच्छा, बाज़ औक़ात दौड़ते तो हैं, पता नहीं होता क्यों दौड़े। आए हाय, अल्लाह को माँ की अदा ऐसी पसंद आई है। बीबी हाजरा वहां पर दौड़ी थी। बीबी हाजरा पानी की तलाश में, हजरत इस्माइल प्यासे थे, काबे के सामने थे, और माँ पानी ढूंढ रही थी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़। सवाल ये आता है कि पूरा रास्ता क्यों नहीं दौड़ा, ये उतनी ही रास्ते को क्यों दौड़ाया जा रहा है? तो फरमाया, किताबों में लिखा है कि बीबी हाजरा क्या करती थी, जब सफा से मरवा जाती थी ना, तो अपने बेटे हजरत इस्माइल को देखती जाती थी, और वहां सुकून से है कि नहीं है। उस दौरान काबे के और बीबी हाजरा के दरमियान बीच में एक छोटी सी पहाड़ी आती थी। जब वो पहाड़ी आ जाती थी ना, तो हजरत इस्माइल नजर नहीं आते थे, तो माँ बेकरार होती थी और उस पहाड़ी के दरमियान दौड़ना शुरू कर देती थी। दौड़ के जैसे ही पहाड़ी खत्म होती, हजरत इस्माइल नजर आने लगते, वो फिर काम डाउन हो जाती, फिर नॉर्मल चलती थी। तो एग्जैक्टली वो मकाम जहां बीबी हाजरा ने उस पहाड़ी की वजह से, बेटा नजर ना आने की वजह से दौड़ी थी, उसी जगह वो ग्रीन लाइट्स हैं, और आपने उस जगह पर जाकर दौड़ना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह को इस माँ की अदा कैसी पसंद आई। यहां एक और छोटा सा नुक्ता दे देता हूं, है काम आएगा आपको। अकलमंदों के लिए इशारा काफी है। लोग कहते हैं बुजुर्गों की यादें क्यों मनाते हो, बुजुर्गों का दिन क्यों मनाते हो, बुजुर्गों की याद में कोई प्रोग्राम क्यों करते हो? मुझे बताओ फिर हज किस चीज का नाम है? सफा मरवा में अगर कोई दौड़ रहा है, अरे ये काबे का तवाफ तो नहीं हो रहा, ये तो एक अल्लाह वाली थी, एक माँ थी। अल्लाह को अदा ऐसी पसंद आई कि सारे हाजियों का हज ही कंप्लीट नहीं होगा जब तक सफा मरवा के दरमियान ना दौड़े।
کہتے بزرگوں کی یاد کیوں مناتے ہو؟ عقل یہ کہتی ہے، لاجک یہ کہتی ہے کہ مینا عرفات جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ دن بھی کعبے کے سامنے گزار لو۔ ارے جناب کعبہ زیادہ افضل ہے، مگر نہیں، اللہ والے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مینا میں راتیں گزاری، عرفات میں دن گزارا، اللہ کو ان کی ادا ایسی پسند آئی کہ سارے حاجی خیموں میں، سارے حاجی مینا عرفات جائیں، اور یہی رب کی رضا ہے۔ ارے جناب عقل تو یہ کہتی ہے، ٹھیک ہے حضرت ابراہیم کے سامنے شیطان آیا تھا، انہوں نے اسے کنکر مارے تھے، اب تو شیطان نہیں ہے، اب تو دیوار ہے، دیوار کو پتھر کیوں مروائے جا رہے ہیں؟ ارے اللہ کو خلیل اللہ کی عادت ایسی پسند آئی ہے کہ میرے خلیل نے شیطان کو پتھر مارے تھے، تم اسی مقام پر کنکر مارو۔ اور سنو، جمرات کی رمی کا ثواب پتہ ہے کیا ہے؟ حدیثوں میں، روایتوں میں آتا ہے کہ ہر کنکر جو حاجی جمرے پر مارتا ہے، ہر کنکر کے بدلے اللہ اس کا کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں کی یاد ہی پورا حج ہے، تو جس کو اللہ والوں کی یاد سمجھ نہیں آتی پھر وہ حج کیسے کرتا ہے؟ تو بہرحال 7 چکر پورے ہو جائیں، یہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اسلامی بہنیں اپنے بال کے آخر میں سے ایک پورا کاٹ لیں، بہتر یہ کہ پوری چٹیا لپیٹ لیں، ورنہ 1/4 بال کا بھی پورا کاٹ لیں گی تو ان کا تقصیر ہو جائے گی۔ لیکن مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ پورے سر کے بال منڈوائے، جس کو حلق کہتے ہیں، گنجا کرانا کہتے ہیں، اور اگر نہیں کروانا چاہتا تو پھر اس کو 1/4 سر کے کم از کم 1 پورے کے برابر بال کٹوانے ہوں گے۔ اب وہاں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں مروا پہ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کینچی لے کے، ادھر ایک کٹ مارا، ادھر ایک کٹ مارا، بال کا سٹائل بھی خراب نہ ہو، ذرا بال بھی سلامت رہیں، ابھی تو شادی کرنی ہے، ابھی تو فلاں کرنا ہے، اس چکر میں ہمارے نوجوان تقصیر بھی ٹھیک نہیں کرواتے۔ یاد رکھو یہ بڑا سخت معاملہ ہے، اگر آپ کا حلق یا تقصیر پراپر نہیں ہوا آپ احرام سے باہر ہی نہیں آئیں گے، اور احرام سے باہر نہیں آئیں گے تو پھر احرام کی پابندیاں اگر جاری رہیں تو کہاں تک معاملہ جائے گا؟ تو کوشش یہ کرے کہ یا تو گنجائی کروا دے۔ حدیث پاک میں حلق کروانے والے کے لیے 3 بار نبی پاک نے دعا فرمائی ہے، قصر کروانے کے لیے 1 بار، حلق کروانے والے کے لیے 3 بار۔ ارے یار میں تو واپس آ جاؤں گا، میرے بال تو ادھر رہ جائیں، تو ہمیشہ پورا حلق کروانا چاہیے۔ حلق میں ایک اور مسٹیک ہوتا یہ کہ بعض اوقات ماشاءاللہ لوگ بار بار عمرہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، عمرے کرنے چاہیے۔ اب آج میں نے عمرہ کیا اور حلق کروایا، اب کل پھر عمرہ کر لیا، تو لوگ سمجھتے ہیں اب تو بال ہی نہیں آئے تو اب حلق کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ بے شک 6 گھنٹے میں دوسرا عمرہ کر لیں، آپ کو پھر بھی سر پہ اس طرح گھمانا پڑے گا، بے شک اس میں بال نہ ہو، لیکن آپ کو اس طرح سر مونڈوانا ضروری ہے۔ یہ غلطی نہ ہو کہ بھئی بندہ کہ بال نہیں تھے تو میں نے ویسے ہی احرام کھول دیا، ایسے احرام نہیں کھلے گا۔ تو بہرحال اب آپ نے جیسے ہی حلق کروا دیا آپ احرام سے باہر آ گئے۔ اب افضل یہ ہے، حج سے پہلے افضل یہ ہے کہ جتنے دن حج میں باقی ہیں بندہ نفلی طواف زیادہ کرے۔ آج آپ نے 50 طواف کی فضیلت بھی سن لی، تو 50 طواف کا ٹارگٹ لے، روز طواف کریں، افضل یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی عمرے بھی کرتا ہے تو منع نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ حج سے پہلے طواف کرے، حج کے بعد اگر دن رکتا ہے تو پھر وہ عمرے کرے، لیکن حج سے پہلے وہ طواف کرے۔ ہاں یہ یاد رہے 13 ذوالحجہ تک، یہ بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں، 13 ذوالحجہ تک کوئی عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ 12 ذوالحجہ کو مینا سے فارغ ہوئے، آپ نے کہا چلو اب آج کا دن فارغ ہیں، پھر احرام باندھتے ہیں مسجد عائشہ پہ جا کر اور عمرہ کرتے ہیں، تو حاجی کے لیے 13 ذوالحجہ تک عمرہ کرنے پر پابندی ہے۔ اگر کوئی 13 ذوالحجہ کو عمرہ کر لے گا تو اس پر دم ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوتا، تو اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے گا۔ بہرحال پھر آتے ہیں، اب آپ اپنی زندگی کے حسین دن گزار رہے ہیں مکے میں، خوب جناب زیارتیں کیجئے اور طواف کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے، ٹارگٹ لے کر جائیے۔ پرابلم یہ کہ کام کوئی نہیں ہوتا تو موبائل ہوتا ہے، دوست یار ہوتے ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، شاپنگیں ہوتی ہیں، ہم اس لیے نہیں گئے، لاکھوں روپے خرچ کر کے برکتیں لوٹنے گئے ہیں۔ تو بیسٹ یہ ہے کہ اپنے لیے ہدف لیں کہ میں نے کم از کم 2 بار مکہ پاک میں پورا قرآن ختم کرنا ہے، 1 بار مدینہ پاک میں قرآن ختم کرنا ہے، کم از کم 50 طواف کرنے، اور جناب میں نے نوافل پڑھنے، قضاء عمری ہے تو اس کا ٹارگٹ لے لیں، میں نے 70,000 بار پورے سفر میں درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ، 70,000 بار کلمہ پاک پڑھنا۔ حدیث پاک بتاتا ہوں کہ جو 70,000 بار کلمہ پاک پڑھ لے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ وہیں پڑھ لینا بھائی۔ اور یہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنا ہے ہر 100 بار 200 بار 1 بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لے، یعنی آسان ہو گیا نا، شارٹ ہو گیا۔ 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور ہر 100 بار یا 50 بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پڑھ لیں، تو یہ 70,000 کی فضیلت کبھی عمرے یا حج کے سفر میں پوری کر لیں تو انشاءاللہ پڑھا بھی وہاں ہوگا، ثواب بھی ملٹیپلائی ہو جائے گا اور اللہ نے چاہا مغفرت کی خیرات بھی مل جائے گی۔ اب جناب ایک اور مسٹیک جو حاجی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ
غار سور اور غار ہرا، خدا نہ خواستہ وہاں جانا مسٹیک نہیں ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، مگر یہ جو جانا ہے نا آپ کا، یہ حج کے دنوں سے ایک ہفتہ پہلے کہیں بھی نہیں جانا آپ نے۔ وہ ہمارے بزرگ نہیں کہتے جب کسی کی شادی ہوتی ہے کہ بھائی شادی سے 4-5 دن پہلے گھر سے باہر نہیں نکلنا، کوئی ایسا کام مت کرنا کہ زخمی ہو جاؤ، طبیعت ہی خراب ہو جائے تمہاری، پیٹ خراب نہ ہو جائے، شادی والے دن دولہا ہی بیمار ہوگا تو شادی کیسے ہوگی؟ یار اس سے بڑی خوشی کون سی ہوگی جو مینا عرفات جانے والے۔ حج کے مین 5 دن ہیں، ہم نے دیکھا کچھ حاجی مسٹیک کیا کرتے ہیں کہ مینا عرفات جانے سے 2 دن پہلے چلے گئے غار سور اور پیر پہ چوٹ لگوا لی یا پیر ہی دکھنے لگ گئے، پہاڑی ہے نا، پہاڑ پہ چڑھنے کے عادی تو تھے نہیں، بھئی یہ سارے کام یا تو پہلے کر لیں یا حج کے بعد کریں، میرا تو مشورہ ہے حج کے بعد کریں، حج سے پہلے اپنی جان تھوڑی سی اپنے اندر انرجی رکھیں۔ اور ایک اور مشورہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اب مینا جانے کے دن آنے والے ہیں نا، اس سے 2-3 دن پہلے رچ کے آرام کریں، ریسٹ کریں، ریلیکس کریں، کھائیں پیئیں، موج کریں، آرام کریں، نمازیں پڑھیں، زیادہ تھکائیں نہ اپنے آپ کو، تاکہ جو مین کام ہے نا اس کام کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں، ورنہ بعض اوقات اتنی مشقت کر لیتے ہیں کہ مینا جا کر ہمت ہی نہیں بچتی ہے۔ تو یہ اپنے ذہن میں ایک بات رکھیں کہ آپ کا مین ٹارگٹ وہ حج کے 5 دن ہیں۔ اب ہم آ گئے حج کے 5 دن، اب انشاءاللہ میں وہ آپ کو انشاءاللہ یاد کرانے کی کوشش کروں گا اور پھر ہمارا حج کا سیشن پورا ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ذکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب آتے ہیں جناب حج کے 5 دن، حج کے مین 5 دن ہیں، اور اس میں بھی وہی والی بات ہے، ٹینشن ہوتی ہے کہ یار 5 دن احرام باندھنا پڑے گا، تو آج میں آپ کو ٹینشن فری کر دوں کہ 5 دن احرام نہیں ہے، حج میں 2 سے 2.5 دن ہی احرام پہننا ہوتا ہے بس، اور 1-1.5 دن تو پہلے ہی آپ عمرے میں پہن چکے ہیں، تو ٹینشن کس بات کا ہے؟ اور بیان کے شروع میں پہلے میں نے کہہ دیا کہ احرام فرینڈلی ہو گئے تو پھر یہ ٹینشن احرام کی کم از کم ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو حج کے 5 دن ہیں، 8، 9، 10، 11، 12 ذوالحجہ، یہ 5 دن حج کے ارکان حج جس میں ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ 8 ذوالحجہ کا دن کدھر گزارنا ہے؟ مینا میں، اور وہاں 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ اب جو فجر پڑھیں گے یہ کہاں پڑھیں گے؟ یہ کون سا دن ہو چکا ہوگا؟ 9 کی صبح ہو چکی ہوگی۔ دا موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف حج، حج کا سب سے اہم دن وہ ہے عرفات کا دن، یاد رکھیے گا، یعنی 9 ذوالحجہ یہ یوم الحج ہے، یوم العرفہ ہے۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں، حج کے 3 فرض ہیں، نیت، وقوف عرفہ اور طواف الزیارہ، اور ان تینوں میں جس کو رکن اعظم کہا جاتا ہے، سب سے اہم فریضہ ہے وہ کیا ہے؟ عرفات کی حاضری، وقوف عرفہ۔ تو یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے نا حج کون سے دن ہوتا ہے، تو حج ہوتا ہے 9 ذوالحجہ، مین دن یوم الحج جو ہے نا وہ 9 ہے۔ اب 9 کی فجر آپ نے کہاں پڑھ لی؟ مینا میں۔ اب آپ نے کہاں جانا ہے؟ عرفات۔ اللہ اکبر، عرفات پہنچ جائیں گے۔ عرفات کا جو وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے وہ جب ہوتا ہے جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت جیسے ہی شروع ہوا، جتنے لوگ عرفات میں احرام کی حالت میں ہیں سارے حاجی ہو گئے۔ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں داخل ہو گیا نا ظہر کے بعد سے لے کے صبح صادق تک، تو وہ حاجی ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ وہاں پہنچ گئے۔ اب غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے نکلنا نہیں ہے، مغرب کا وقت ہو جائے، یقین ہو جائے اس سے پہلے نکلیں گے تو دم ہو جائے گا۔ عرفات کا دن کیسے گزارنا ہے یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں آپ کو دن یاد کروانا چاہتا ہوں تاکہ ایک ذہن میں پورا خاکہ بیٹھ جائے۔ تو 9 ذوالحجہ کا دن کہاں گزاریں گے؟ عرفات میں۔ ظہر کے وقت میں ظہر ادا کریں گے، عصر کے وقت میں عصر ادا کریں گے، مگر جب غروب آفتاب ہو جائے گا تو وہاں مغرب نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ مغرب کا وقت آ جائے گا مگر مغرب وہاں نہیں پڑھنی ہے، مغرب اس دن عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ مغرب اور عشاء ملا کر مزدلفہ میں، کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ کی رات۔ اللہ اکبر، آئے ہائے، بڑی بڑی سی سائیڈ پر اور آؤٹنگ میں آپ نے راتیں گزاری ہوں گی، خدا کی قسم جو کھلے میدان میں لاکھوں حاجی احرام پہنے جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جو منظر ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں یہ رات حاجیوں کے حق میں شب قدر سے افضل رات ہے۔ اب آپ نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھنی ہے عشاء کے وقت میں، لیکن جو مزدلفہ کا واجب وقت ہے، یاد رہے عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوئے تھے اور مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کیے جائیں گے۔ تو مزدلفہ میں جو واجب وقت ہے نا وہ فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تب واجب وقت شروع ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں، رات تو گزارتے ہیں فجر سے پہلے چلے جاتے ہیں، نہیں، فجر وہیں پڑھنی ہے، یا کم از کم فجر کا وقت سٹارٹ ہونے تک وہاں رہنا ضروری ہے تاکہ آپ کا واجب ٹائم پورا ہو جائے۔ اب صبح کون سی تاریخ لگ گئی؟ 10 ذوالحجہ۔ ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ بقرعید مناتے ہیں نا۔ حاجی اپنی زندگی کی شاندار عید مناتا ہے، تھکا ہوا بھی ہوتا ہے، کپڑے بھی میلے ہیں، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، لوگ عید کے دن تیار ہوتے ہیں نا،
حاجی تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ اللہ کو تھکا ہوا یہ میلا کچیلا حاجی بڑا پسند ہے. اب 10 ذوالحجہ کو اس نے 3 کام کرنے ہیں اور وہ تینوں کام ترتیب سے کرنے ہیں. اس کی ترتیب بڑی ضروری ہے. پہلے اس نے کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے. رمی سے مراد پتھر مارنے. کس کو مارنے؟ شیطان کو مارنے. اور پہلے دن بڑے ہی شیطان، ایک ہی شیطان کو مارنے، 7 کنکریاں مارنی ہیں. ٹھیک ہے، تو بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے. اور دوسرا کام رمی کے بعد اس نے قربانی کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اس نے اپنے بال اتارنے ہیں، حلق کروانا ہے. آپ کا احرام اتر گیا. کتنے دن لگے بھائی؟ 8 کا دن، 9 کا دن، 10 کی دوپہر تک فارغ. 2 سوا 2 دن میں آرام سے تو فارغ ہو گئے نا. ساری پابندیاں ختم. کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، غسل کریں، موج کریں. صرف مرد و عورت کی جو پابندی ہے وہ باقی ہے. وہ طواف الزیارہ جیسے کریں گے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جناب. تو 2 سوا 2 دن میں احرام تو آپ کا اتر گیا. آپ اس دن اب آپ کا رہ گیا طواف الزیارہ. طواف الزیارہ یہ حج کا تیسرا بڑا اہم فرض ہے. یہ کرنا تو 10 ذوالحجہ کو چاہیے، افضل ہے. مگر اگر رش ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ 11 کو کر لیں. 12 کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ طواف الزیارہ کر سکتے ہیں. تو اب 10 کا دن، 10 کی رات، 11 کی رات اور 12 کا دن آپ نے مینا میں گزارنا ہے. 11 اور 12 کو آپ نے رمی کرنی ہے جمرات کی. اور یہ جو رمی ہے یہ تینوں جمرات کو ہوگی، چھوٹے، درمیانے اور بڑے کو. یعنی 11 کو بھی آپ نے 21 پتھر مارنے، 12 کو بھی 21 پتھر مارنے. تو یہ آپ کے 5 دن پورے ہو جائیں گے. اچھا، مزدلفہ میں ہم نے کنکریاں جمع کرنی ہیں، یاد رکھیے گا، شیطان کو مارنے کے لیے. تو کنکریاں بہت بڑی بڑی نہیں. اب یہ میرے سامنے چلے ڈرائی فروٹ پڑا سمجھا دیتا، یہ بادام ہے نا، کھجور کی گٹھلی جتنی کنکری ہونی چاہیے. بہت بڑے بڑے پتھر بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے دانے بھی نہیں. تو کم از کم کھجور کی گٹھلی جتنا پتھر ہو. تو آپ نے مارنے کتنے؟ 7، 21 اور 21. کتنے ہو گئے؟ 49. آپ کریں یہ 63 لے لیجئے گا. نبی پاک کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال. نسبت والے لوگ ہیں نا، 63 لے لیں. ابھی تو شروع میں پڑا تھا کچھ چیزیں زیادہ لے لو، کسی اور کو کام آ جائیں گے. اب پتہ چلا آپ نے کنکری ماری، آپ کا نشانہ ہی صحیح نہیں لگا، دوسری کدھر سے لاؤ گے؟ تو ایکسٹرا ہوں گی تو مار سکو گے. تو 63 کنکریاں لے لیں، پانی کے بوٹل میں ڈال لیں، اس کو اچھی طرح دھو لیں، یا کسی بھی طریقے سے اس کو رکھیں اپنے پاس، دھو لیں. تو اب آپ کے پاس وہ 63 کنکریاں ہوں گی. تو انشاءاللہ آپ رمی پراپرلی کر سکیں گے. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے اس دن کنکریاں تلاش کر لی، تھوڑی دیر تھک گئے تو آرام کر لیں. مگر تہجد میں ضرور اٹھ جائیے گا. اگر آپ فجر کے لیے اٹھے نا تو وضو خانے اور استنجا خانے پہ اتنی لمبی لائنیں ہوں گی کہ آپ کی فجر بھی جا سکتی ہے. تو آپ تہجد میں اٹھیں، 2، 3، 2:30، 3 بجے اٹھ جائیں تاکہ لائن میں لگیں تو تہجد بھی پڑھ لیں گے، فجر بھی پڑھیں، دعائیں کریں. یہ خاص دعا کا وقت ہے. اللہ سے حقوق العباد کی معافی مانگیں. تو یہ آپ نے یہاں تک سیکھ لیا. اب میں اس کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں. 8 ذوالحجہ کو جب آپ کو مینا لے جایا جائے گا تو اس میں ہوتا یہ کہ بعض اوقات معلم والے 7 ذوالحجہ کی رات بھی لے جاتے ہیں. بس بسیں رات کو ہی چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ تھا کہ 8 کی صبح جائیں، لیکن اگر انتظامی امور کی وجہ سے بسیں رات میں جا رہی ہیں، رات میں چلے جائیں. مینا میں جا کے اپنے خیمے میں رہیں، ریسٹ کریں. یہ تو یقین کریں زندگی بھر یاد رہتی ہیں مینا کی راتیں، اس کے خیمے ہیں، اور وہاں جا کر جو ایک الگ ہی اس کا سما ہوتا ہے. تو بہرحال آپ خیمے میں چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سنت وقت کب شروع ہوگا؟ 8 ذوالحجہ کی جب آپ ظہر ادا کریں گے. ٹھیک ہے، ظہر سے آپ کا ٹائم سمجھ لے گویا کاؤنٹ ہونا شروع ہوگا. اچھا، اب جو 8 اور 9 کے درمیانی رات ہے نا، یہ کہاں گزاریں گے؟ مینا میں. یہ رات بڑی کمال کی رات ہے، اس کو شب عرفہ کہا گیا. اور ایک روایت کے مطابق اس رات کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا کہ یہ حاجی کے لیے شب قدر سے افضل رات ہے. اس رات رو رو کر دعائیں مانگیں. امیر اہل سنت نے بڑی پیاری دعا، دعائے شب عرفہ، رفیق الحربین میں لکھی ہے. تو یہ دعا آپ اس رات پڑھیں، جتنی پڑھ سکتے ہیں 1000 بار پڑھیں، اور اس رات تہجد بھی پڑھیں، دعائیں کریں. اچھا، وہ میں نے دیکھا ہے خیموں میں لوگ مستی مذاق، کھانا پینا، بعض اوقات لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے اندر لڑائی نہیں کرنی ہے، حج میں گندی باتیں نہیں کرنی ہے، حج میں گناہ نہیں کرنے، حج میں مغفرت چاہیے. تو یہ 3 باتیں یاد رکھنا: جھگڑا، بری باتیں اور گناہ، ان سے بچنا ہے. تو بھائی کوئی بات نہیں اگر میری جگہ کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے، کچھ لائن میں ہم سے پہلے واش روم میں چلا گیا، وہ لڑنے تھوڑی گئے ہیں یار. پتہ ہے تصور کیا رکھنا، یہ سارے اللہ کے مہمان ہیں. حاجیوں کو ضیوف الرحمان کہا جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، حاجی کیا ہے؟ اللہ کے مہمان. اچھا، آپ کے گھر میں کوئی آئے، دعوت آپ کی ہو، اور وہ بندہ آ کر آپ کے مہمانوں کو کھانا کھلائے، آپ کے مہمانوں کو پوچھے آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے، جگہ دے، آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے؟ یہ دعوت میری، یہ بندہ میرے مہمانوں کی فکر کر رہا ہے. اور یہ پتہ ہے نارملی کون کرتا ہے؟ جو بہت کلوز دوست ہوتے ہیں، بڑے قریب کے رشتے دار ہوتے ہیں، وہ کھانا نہیں کھاتے، وہ دوسروں کو کھلاتے. بھائی آپ تو کھا لیں. ارے بھائی میری دعوت ہے یار، میں گھر کا آدمی ہوں، میں بعد میں کھاؤں گا. اچھا، ایسے گھر کے آدمیوں کو بعض اوقات کھانا بھی نہیں ملتا ہے، لیکن وہ ناراض نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ میری دعوت تھی نا، کوئی بات نہیں یار، مہمان ہمارے ہی مہمان ہیں.
اچھا اس بندے سے صاحب محفل یہ دعوت والے کا ریلیشن کیسا ہوتا ہے؟ یار یہ میرے اپنے ہیں، ان کو دیکھو کتنی فکر ہے، میرے مہمان ہیں، یہ انتظام سنبھال رہے ہیں. بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں. جو حج میں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرتا ہے نا، اس کو اللہ کا خاص قرب مل جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے بندے میرے، مہمان میرے، خدمت یہ کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو جو اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں بار بار بلایا جاتا ہے، وہ بار بار حج پر جاتے ہیں، اور جو اللہ کے مہمانوں سے لڑ رہا ہوتا ہے. اب اس کو الٹا سمجھ لو، آپ کی دعوت، آپ کے مہمان، اور آپ کا ایک مہمان سب سے لڑ رہا ہو، تم غلط ہو، تم پہلے کھانا. بندہ بول رہا کیسا بدتمیز مہمان آ گیا، نہ ہی آتا تو اچھا تھا، اگلی بار بلاؤ گے اس کو؟ جو آپ کی دعوت کو خراب کر جائے، آپ کو کہے یار آپ کا گھر اچھا نہیں ہے، آپ کا کھانا اچھا نہیں ہے، آپ کے یہاں بہت رش تھا، آپ کے یہاں کمفرٹیبل نہیں تھا، مزہ ہی نہیں آیا مجھے، کتنا برا لگے گا؟ پھر بلاؤ گے اس کو؟ اب سوچ لو، بار بار جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ بار بار جانا ہے تو شکوے نہ کرنا، شکایت نہ کرنا، بلکہ مہمانوں کی خدمت کرنا. ہاں پھر دیکھو کسی حاجی کی دعا لگے گی نا، تمہیں بار بار موقع ملتا رہے گا، بار بار جاتے رہو گے تو دعائیں لینے والے بنے. تو مینا میں خوب ذکر و اذکار میں، عبادت میں، وہی شروع میں اگر ٹارگٹ لیا ہے نا 70,000 کلمے پورے نہیں ہوئے بھائی، تو مینا کے کونے میں بیٹھ کر آپ کلمے پڑھ رہے ہوگے، درود پڑھ رہے ہوگے، قرآن پڑھ رہے ہوگے. ورنہ ہم نے دیکھا ہے حاجی ادھر بھی سیاست اور پتہ نہیں گپ شپ اور عجیب عجیب کام کر رہے ہوتے ہیں، ساری زندگی تڑپتے ہیں یار اس دن کے لیے. تو وہ دن مل گیا ہے تو خوب نیکیاں کرنی ہے. وہ رات تھک گئے تھوڑا سو جائیں، پھر اٹھ جائیں، پھر تہجد میں اٹھ کر کوئی کونا پکڑ لیں اور عبادت کریں. ہاں یا ایک میں اور بات بتا دوں کہ بعض اوقات یہاں بھی معلم کی بسیں رات کو ہی عرفات چلی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں دن میں نہیں، آپ رات میں ہی چلیں. تو پہلے تو ریکویسٹ کریں کہ یار ہمیں سنت ادا کرنی ہے، ہمیں فجر پڑھنے دیں. تو بعض اوقات اگر 30-40 لوگ جمع ہو جائیں نا حاجی، اور سب کہیں کہ بھائی ہم فجر پڑھ کے جائیں گے، تو پھر معلم والے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے لیے ہم ایک بس روک دیتے ہیں، باقی لوگ چلے جاتے ہیں. تو جو چلے جائیں ٹھیک ہے، آپ رک جائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے پورے خیمے میں کوئی بھی نہیں رک رہا اور سبھی جا رہے ہیں، تو پھر آپ بھی چلے جائیے گا. سنت تو رہ جائے گی، لیکن آپ اکیلے عرفات کا خیمہ ڈھونڈ نہیں سکیں گے، پریشان ہو جائیں گے. تو کوئی بات نہیں، پھر علماء کہتے ہیں پھر چلے جائیں. تو اب آپ عرفات پہنچ گئے، صبح گئے یا رات کو گئے، عرفات پہنچے. عرفات کا دن یہ خاص رحمت الہی کا دن ہے. اس دن اللہ فرشتوں کے سامنے بندوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے دور دور سے میری بارگاہ میں پراگندہ سر آئے ہیں، اور اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. عرفات کی کچھ سنتیں اور آداب رفیق الحرمین میں لکھی ہیں. جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جائے، ہو سکے تو غسل کریں. اب آپ کہیں گے ادھر غسل کہاں کریں؟ تو نارملی وہاں واش روم میں پائپ لگے ہوتے ہیں، بڑا زبردست پریشر ہوتا ہے پانی کا. تو آپ پہلے اس پائپ سے اسی واش روم کو صاف کر لیں. آپ کو تو صابن تو لگانا نہیں ہے، شیمپو تو لگانا نہیں ہے، احرام کی چادریں آپ لٹکائیں اور اس پائپ سے اگر آپ نہا لیں تو سنت بھی ادا ہو جائے گی. اور سبحان اللہ، آقا کی سنت کی کیا حکمت ہے. عرفات کے میدان میں جس کو غسل کا موقع مل گیا نا، وہ ایسا فریش ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار کمال ہو گیا. عرفات کے میدان میں نئی انرجی آ جاتی ہے. تو بہرحال آپ نے اس دن زیادہ کھانا پینا نہیں ہے، زیادہ کھائیں گے زیادہ حاجت ہوگی، طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے. کیونکہ آج کا دن صرف مانگنا ہے، آج کا دن صرف رحمتیں لوٹنا ہے، آج کا دن صرف التجائیں کرنا ہے. پہلے تو خیمے کے اندر عرفات کے وظائف بھی لکھے امیر علیہ سنت نے کہ یہ تسبیحات پڑھیں، یہ دعائیں کریں، خیمے کے اندر دعا کرتے رہیں. اور جب شام عصر کا وقت ہو جائے، عصر پڑھنے کے بعد اب خیمے کے باہر آ جائیں. آسمان کے، آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی سایہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی کونا پکڑ لیں اور اب خوب دعائیں مانگیں، رو رو کر دعائیں مانگیں. اور میں مشورہ دوں گا، یہ رفیق الحرمین کتاب کے اندر امیر علیہ سنت نے دعائے عرفات لکھی ہے، اس کو 2-3 بار پڑھ لیں تو آپ کو دعا مانگنے کا بھی سلیقہ آ جائے گا کہ مانگنا کیا کیا ہے. بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں 2-4 منٹ کے بعد دعا ہی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آتا ہی نہیں ہے مانگنا. تو امیر علیہ سنت نے بڑی طویل دعائیں لکھی ہیں، تو یہ پڑھیں گے. اب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ کچھ دعائیں ریکارڈ کر کے لے جائیں. ہمارے اجتماعات کی دعائیں، عرفات کی دعائیں بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں، وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں دعوت اسلامی والوں کی. تو وہ دعائیں سنتے رہیں گے تو مزید انداز ہو جائے گا کہ کیسے مانگنا ہے. تو بہرحال مانگیں، رچ کے مانگیں اور اس یقین سے مانگیں کہ آج ضرور دیا جائے گا. اللہ پاک عرفات کے دن ہم سب کو میدان عرفات میں دعائیں کرنا نصیب فرمائے. اور خدا کی قسم اس دن جس طرح دعا کا لطف ہوتا ہے وہ لطف ہی نرالا ہوتا ہے. تو ایک بڑا خوبصورت امیر علیہ سنت کا کلام ہے کہ تو نے مجھ کو حج پہ بلایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، گردے کعبہ خوب پھرایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. تو نے مجھ کو حج پہ بلایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. پیار
جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا حنان یا منان بخش دے ہر حاجی کو خدایا بخش دے ہر حاجی کو خدا مولا بخش دے ہر حاجی کو خدایا یا اللہ میری جھولی عرفات کے بھر میدان میں دے تسلی پتہ کیا ہوتی ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ عرفات کے میدان میں ہر سال اللہ کے 2 نبی حاضر ہوتے ہیں، جلوہ فرما ہوتے ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ عرفات کے میدان میں حاجیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جس میدان میں اللہ کے نبی موجود ہوں، دعاؤں میں شامل۔ اور ایک اور تسلی یہ ہوتی ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں، میں تو خطا کار ہوں، بلکہ بندہ یہ عرض کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا عرفات کے میدان کا سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں جو تیرے دربار میں حاضر ہوں اللہ، مگر آج تو بخشش کا وعدہ ہے نا۔ تسلی یہ ہوتی ہے کہ میں گناہ گار سیاہ کار، مگر بہت اولیاء کرام ہوں گے، دنیا بھر سے لوگ دور دور سے آئے ہیں، ان میں کتنے مقبولین ہوں گے، کسی کی دعا کسی کی آمین کے صدقے، کیونکہ تقریباً حاجی جو ہوتے ہیں نا یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ سب کی بخشش کر دے، سب کا حج قبول فرما لے، سب کی مغفرت، تو کسی کی دعا مجھے لگ جائے گی اور ان نیک لوگوں کے صدقے میرا حج بھی قبول ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر مانگیے گا کہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ کسی کو ایک بہت بڑا خزانے کا ڈھیر دے دیا جائے کہ جتنا اٹھانا ہے اٹھا لو، وہ کتنا اٹھائے گا؟ تھوڑا سا اٹھا کے چلا جائے گا، یار تھوڑا اور اٹھا لوں، تھوڑا اور لے لوں، ابھی اور ٹائم ہے، تھوڑا اور لے لوں اور بھر لوں۔ آپ یہ سوچنا کہ رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں، چھما چھم برسات ہو رہی ہے، مغفرتیں بٹ رہی ہیں اور اللہ کی طرف سے وعدے ہیں مغفرت کے، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ کی رحمت خاص، خدا کی قسم، اس سے بڑا مجرم کون جو عرفات کے دن حاضر ہو اور سمجھے میری بخشش نہیں ہوئی ہے، یعنی یقین کر لے اسے بخش دیا گیا ہے۔ ارے ایسا دن اللہ نے دیا ہے، اور دیکھو یہ سوچ کر جانا، پھر نہیں پتا دوبارہ موقع ملے نہ ملے۔ کئی لوگ تھے جو پچھلے سال حج پر گئے، شاید اس بار نہ جا سکیں گے۔ کئی لوگ ایسے جو اب دنیا میں ہی نہیں رہے، اگر نصیب سے یہ سفر ملا ہے نا تو اس کو گولڈن چانس سمجھنا کہ اللہ نے مرنے سے پہلے بخشش کی نوید سنا دی ہے، بخشش کا بہانہ ہو گیا ہے، اب لوٹ کر آنا، اب رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، اس میں نہا کر آنا ہے، اور اس کے بعد غروب آفتاب تک نکلنا نہیں ہے۔ اس کا یقین کیسے ہوگا؟ دعوت اسلامی کی بڑی پیاری ایپ ہے، آئی ٹی مجلس نے پریئر ٹائمنگز، یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ جہاں ہوں گے وہاں کا آپ کو ٹائم بتا دیں گے کہ بھئی غروب آفتاب کا آج ٹائم کیا ہے، کنفرم ہو جائے۔ مثال کے طور پہ 7:10 پر غروب آفتاب، آپ نے 7:15 سے پہلے نہیں نکلنا، احتیاطاً 4-5 منٹ اور لگا لیں۔ اب آپ نے مزدلفہ جانا ہے۔ اب مزدلفہ جانے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو معلم کی بسیں لے جائیں گی آپ کو، اور آلموسٹ ہے تو یہ 8-9 کلومیٹر، لیکن رش میں بعضوں کا 6-6 7-7 گھنٹے 4-4 گھنٹے 3-3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ پچھلے سال تو حج بڑا آسان تھا، 9 لاکھ حاجی تھے تو بڑے آسانی تھی، اس بار ہوپ فلی 25-30 لاکھ حاجی ہوں گے تو رش ہوگا۔ تو میرا مشورہ ہے اگر آپ میں ہمت ہے اور گروپ کے لوگ شامل ہیں تو آپ بائی بس نہ جائیں مزدلفہ، آپ بائی واک جائیں، بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ شام ہو چکی ہوتی ہے، رات ہو چکی ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں، لبیک پڑھتے ہوئے سارے ساتھی مل کر جائیں، راستے میں چائے پانی بھی ملتا رہتا ہے، ورنہ بس میں آپ لاک ہو جائیں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں فیملی ساتھ ہے، میں تھک گیا ہوں، پھر بس میں بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں۔ بہرحال آپ نے مغرب اور عشاء کہاں پڑھنی ہے؟ کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں۔ پیدل جاتے وقت آپ نے ایک خیال کرنا ہے کہ پیدل جب آپ جا رہے ہوں گے تو مزدلفہ کا بورڈ لکھا ہوگا مزدلفہ بگنز ہیئر، مزدلفہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، جب تک وہ بورڈ نہ آ جائے اس سے پہلے نہیں بیٹھ جانا۔ پیدل جانے والے پہلے ہی بیٹھ جاتے، سمجھتے باقی لوگ بھی بیٹھے مزدلفہ آ گیا ہے، نہیں، جب تک وہ بورڈ آپ نہ دیکھ لیں اس بورڈ کے اندر جائیں۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ بس میں جائیں یا پیدل جائیں، آپ مزدلفہ میں چلتے رہیں، راستہ شارٹ ہو جاتا ہے، نیرو ہو جاتا ہے، بہت مشکل سے راستہ ملتا ہے، لیکن چلتے جائیں کیونکہ آگے مینا ہے، تو آپ چلتے چلتے آدھا اگر مزدلفہ کراس کر جائیں گے نا رات میں تو کل صبح آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ بہرحال آپ مزدلفہ میں جہاں تک پہنچ جائیں، افضل تو یہ کہ مسجد مشعر الحرام کے قریب آپ قیام کریں،
اب وہاں پر آپ پہنچے، مغرب اور عشاء ادا کی، تھک گئے ہیں، اپنی چٹائی وٹائی ساتھ لے کے جائیے گا. اچھا میں ایک چیز بتانا بھول گیا کہ جب مینا جا رہے تھے نا تو آپ نے ایک بیگ ساتھ لے جانا ہے، اس کو اسکول بیگ جو کہتے ہیں وہ ساتھ رکھیں، مگر اس کو بھی زیادہ ہیوی نہ کریں. اس میں ایک چادر لے لیں، ایک کپڑے کی جوڑی لے لیں، ایک چپل ایکسٹرا لے لیں. اگر گلاسز وغیرہ پہنتے ہیں تو ہاں گلاسز کے لیے میں مشورہ دے دوں، جن کے گلاسز کی عادت ہے کم از کم 2 گلاسز ایکسٹرا بنا کے وہاں لے جائیے گا. یہ وہاں ٹوٹ گئے تو وہاں ملنا آسان نہیں، اور وہاں پہ ریالوں میں ملیں گے، ڈھونڈنا بھی آسان نہیں ہوگا مینا عرفات میں بھی. تو یہ گلاسز ایکسٹرا پورے سفر کے لیے 2 رکھ لیں، مینا عرفات والے بیگ میں 1 رکھ لیں. ٹھیک ہے، دوائیاں کچھ کھاتے ہیں تو وہ رکھ لیں، کچھ نمکو وغیرہ رکھ لیں. زیادہ ہیوی اس بیگ کو نہیں کرنا، ورنہ جتنا ہیوی ہوگا چلنے میں اتنا مشکل ہو جائے گی. 2-2.5 کلو سے زیادہ وزن نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال اب آپ چلا اس بیگ کو لے کے گئے تو اب آپ اس میں چادر بھی لے گئے یا چٹائی لے کر گئے، وہ بچھائیں اور آپ ادھر لیٹ جائیں. تھوڑی واقعی 5 اسٹار کے بیڈ پہ ایسی نیند نہیں آتی ہے جو مزدلفہ کی پتھریلی زمین پہ نیند آ جاتی ہے. تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، رحمت کا منظر ہوتا ہے، دنیا بھر کے لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ بھی کوئی کونا پکڑیں، جب تک ہمت ہے درود پاک پڑھتے رہیں. نماز تو پڑھ لی آپ نے، تلاوت سورہ ملک پڑھ لیں، اور آپ لیٹنا ہے تو لیٹ جائیں. پھر تہجد کے لیے اٹھیں، تہجد پڑھیں. مزدلفہ کا واجب وقت کب شروع ہوگا؟ فجر کا وقت شروع ہوگا تب. تو فجر کا وقت جب، اچھا اس میں بھی مسٹیک لوگ کرتے ہیں، 3-3:30 بجے سے اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں. اچھا وہ بیسیکلی تہجد کی اذانیں ہوتی ہیں. اچھا لوگ سمجھتے ہیں فجر کا ٹائم ہو گیا، وہ بھی فجر پڑھتے ہیں نکل جاتے ہیں. نہیں، اپنی گھڑی پر اعتماد کیجئے. آپ کے پاس پریئر ٹائم ہونا چاہیے. اور میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں، یہ پورا امپیکٹ نہیں ہوگا، پورا ہی کاپی پیسٹ نہیں ہوگا، مگر ایک کمال کا آئیڈیا دے رہا ہوں کہ نارملی مکے مدینے کے ٹائمنگز پاکستان کے ٹائمنگ کے آس پاس ہی ہوتے ہیں تقریباً. میں نہیں کہتا 10-15-20 منٹ کا فرق ہوگا، ایسا نہیں کہ 3 بجے ہوگا وہاں پر، یہاں 4:19 ہے تو وہاں 3 بجے نہیں ہوگا. تو آپ کو یہ پہلے تو سینس ہونا چاہیے کہ ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا. اور بیسٹ یہ کہ آپ کے پاس پریئر ٹائم اپلیکیشن ہے، تو آپ اس دن مزدلفہ کی صبح صادق کا وقت کیا ہے، ماشاءاللہ ان دنوں میں تو دعوت اسلامی کے گروپس پہ یہ چل بھی رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ ٹائم ہے صبح صادق کا، تو اس وقت لوگ اس کو پک کر لیتے ہیں. تو بہرحال الحمدللہ یہ آپ نے خیال کرنا ہے. مزدلفہ میں آپ پہنچ گئے، آپ نے مزدلفہ میں فجر پڑھ لی، آپ کا واجب وقت پورا ہو گیا. اچھا یاد رہے کہ ویسے تو 13 کی رمی بھی سنت ہے، لوگ رمی کرتے نہیں 13 کی. اگر کوئی 13 کی رمی کرتا ہے تو سبحان اللہ، پھر اس کو مزید 21 چاہیے ہوں گی، تو اب اس کو تقریباً 70 کنکریاں چاہیے ہوں گی مارنے کے لیے. تو پھر بہتر ہے 92 کنکریاں لے لے. لیکن 13 کی رمی چونکہ لوگ زیادہ کرتے نہیں ہیں تو پاکستان والے لوگ ویسے ہی مکے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال رات مینا میں گزارے. اب اگلے دن 11 اور 12 کی رمی کا وقت کب شروع ہوگا؟ ظہر کا وقت شروع ہوگا. جیسی ظہر کا وقت شروع ہوگا نا، لاکھوں لوگ رمی کرنے پہنچ جائیں گے. ہم نے نہیں جانا ہے، فل گرمی اور فل رش. آپ نے 4:30 بجے جانا ہے، 4-4:30 بجے تک روکنا پڑے گا آپ کو. لوگ آ کے کہیں گے یار مولانا صاحب ابھی تک رمی نہیں کی. کوئی بات نہیں، میں تھوڑی دیر بعد جا رہا ہوں، آپ جائیے. لوگ آپ کو کہیں گے جلدی نہیں کرنا. حادثے ہوتے دیکھیں ہم نے انہی رش اوقات میں. اب 4 بجے جائیں، 4:30 بجے جائیں، سکون سے رمی کریں. رمی کر لی آپ نے، اب 11 کی رمی کی. اب آپ چلے جائیں حرم پاک، آرام سے جا کے طواف الزیارہ کریں. آپ کپڑوں میں بھی ہیں، آپ فریش بھی ہیں، آپ نے مینا میں نیند بھی کی ہوئی ہے، سکون سے طواف الزیارہ کریں، حج کی سعی کریں، واپس مینا آ جائیں. یہ رات بھی مینا میں گزاریں. 12 کو بھی آپ نے اسی طرح 4-4:30 بجے رمی کرنی ہے. آپ کا مینا عرفات کے دن پورے ہو گئے. آپ اب مکے اپنے ہوٹل پر آ جائیں. بڑا انجوائے کیا ہوگا انشاءاللہ آپ نے حج میں. اب آپ کا ایک واجب صرف باقی ہے. جب بھی پاکستان واپس آنا ہے یا مکہ پاک سے مدینے جانا ہے تو طواف رخصت کرنا ہے. یہ واجب طواف ہے جو آپ نے حج کے طواف کے بعد، یعنی طواف الزیارہ کے بعد جو بھی آپ طواف کریں گے وہ طواف رخصت کاؤنٹ ہو جائے گا. الحمدللہ آپ کے حج کے ارکان پورے ہو گئے. جو جا رہے ہیں اللہ ان کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں جا رہے اللہ آج کی تربیت کے صدقے ہم سب کو یہ سفر بھی نصیب فرمائے. تو حج اتنا مشکل سفر نہیں ہے، اس میں گھبرانا نہیں ہے. کچھ لوگ بڑی پینک کریٹ، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، بڑا رش ہوگا، بڑا مشکل ہوگا. ارے بھائی کچھ نہیں ہوگا. کس کے مہمان ہو؟ اللہ کے. آپ کے گھر پہ مہمان آتا ہے، فکر آپ کرتے ہو وہ کرتا ہے. میزبان فکر کرتا ہے بھائی ہماری، کھلائے گا، پلائے گا، ٹھہرائے گا، خوش کرے گا. جب اللہ کے مہمان ہیں اسی نے انتظام کرنے ہیں. 80 سال کے، 90 سال کے بزرگ آتے ہیں، بوڑھی بزرگ خواتین آتی ہیں، معذور لوگ آتے ہیں، وہ بھی حج کر لیتے ہیں. یار ہمیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ تو ٹینشن نہیں لینی ہے، بالکل ریلیکس رہنا ہے. آپ نے یہ سوچ کے جانا ہے کہ انشاءاللہ حج خود بھی سنت کے مطابق کروں گا اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ ساتھ دوں گا، خدمت کروں گا دوسروں کی. پھر دیکھیں انشاءاللہ حج اور کمفرٹیبل ہو جائے گا. اور بہرحال اس طرح یہ حج کے ایام گزارنے ہیں، عبادت میں گزارنے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر وہاں جانا ہے جس کے بارے میں مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی.
چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. اور حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تو جناب اس سفر کے لیے تو سبحان اللہ ساری زندگی ترستے رہے, تڑپتے رہے. نبی پاک فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ایک اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں زیارت کی. تو یہ تو نصیب والوں کو سفر ملتا ہے سبحان اللہ. تو اب مدینے کا سفر ہے. اب مدینے کا سفر بڑا ذوق والا, بڑا ارمانوں والا سفر ہے. اب جب اگر آپ بس میں جاتے ہیں تو مکے سے مدینہ ویسے تو 450 کلومیٹر ہے, مگر معلم کی بس میں کبھی کبھی 7-8 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. کوئی بات نہیں, یہ سفر بڑا نرالا ہے. درود پڑھتے پڑھتے, آنسو بہاتے بہاتے اپنے موبائل میں ذرا سلیکٹڈ نعتیں بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا. سفر مدینہ کی نعتیں ہوں, دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی نعتیں. جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں, ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں. اب سارا راستہ آپ نے درود پڑھنا ہے, فضول باتیں نہیں کرنی. اور سچ بتاؤں جب مدینے کی طرف بس جاتی ہے یا گاڑی جاتی ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو بورڈ آتا ہے نا کہ مدینہ 200 کلومیٹر رہ گیا ہے, پھر تھوڑی دیر بعد آتا ہے مدینہ 150 کلومیٹر رہ گیا ہے, اس وقت جو کیفیت بنتی ہے نا, اللہ اکبر. دھڑکنو تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا سامنے میرے جب گنبد خضرا ہوگا. بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے, سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. خدا کی قسم میرے آقا جب مدینے میں تھے نا اس وقت تو گلیاں کیسی مہکتی تھی کہ صحابہ راستے تلاش کر لیتے تھے نبی پاک کی خوشبو سے. مگر سچی بات یہ ہے آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی کسی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں, بس شرط ایک ہے, ناک عشق رسول والی ہونی چاہیے, قلب عشق رسول والا ہونا چاہیے, وائرس نہیں ہونا چاہیے. ہاں کووڈ وائرس آیا تھا تو سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی نا, ذائقہ بھی نہیں آتا تھا. تو آج بھی کچھ لوگوں کو وائرس آتا ہے تو خوشبو نہیں آتی, ورنہ عشق رسول والی ناک ہو, آنکھوں پہ بے شک پٹی باندھے, مدینے کی گلیاں بتاتی ہیں آقا گزر کر گئے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے. مدینے کی کیا بات ہے. اب جیسے مدینہ قریب آ جائے, ممکن ہو تو بس والوں سے بات کر کے رکوا کر یا آخری اسٹیشن پر وضو کر لیں کہ اب مدینے میں داخلہ ہو تو با وضو ہو, کس طرح پاؤں رکھے وہاں صاحب بصیرت, آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں. ہو سکے تو اعلیٰ حضرت کا یہ کلام جو ہے اپنے ساتھ ڈاؤن لوڈ بھی کر لیجئے گا, پڑھتے بھی رہیے گا کہ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. اعلیٰ حضرت تو جھنجھوڑ رہے ہیں, ہاں ہاں رہے مدینہ ہے, غافل ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے, یہ جا چشم و سر کی ہے. اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک, حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. اللہ اکبر. اس کلام کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے, کمال کی بات. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو راستہ ہے نا جو مدینے کو جا رہا ہے, میرا جی چاہ رہا ہے کہ ہر قدم پر میں اپنی جان قربان کر دوں. کہتے ہیں واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو, کیوں یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. یہ راستہ مدینے کو جا رہا ہے. واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم جانے نو, واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو, یہ راہ جاں فضا اب آپ کی سواری مدینے میں داخل ہو چکی ہے.
کیسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، فضاؤں میں عجب خوشبو ہے۔ شاعر نے سچ لکھا ہے، حق لکھا ہے کہ مدینے آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں۔ ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، اپنے آنسوؤں کو بہنے دیجئے گا، یہ کیفیت بنائیے گا کہ ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ اب آپ نے درود پڑھتے پڑھتے مدینے کی گلیوں میں داخل ہونا ہے۔ ہاں یہ وہی گلیاں ہیں۔ دیکھیں دنیا میں اگر کسی صدر، کسی بڑے شخصیت کے گھر کی طرف جائیں تو راستوں میں پولیس کے پہرے ہوتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے مدینے کی گلیوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ ارے یہ محبوب کی گلیاں ہیں، یہ آقا کی گلیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مدینے میں جب داخل ہو جائیں جلدی نہ کیجئے گا، اپنے ہوٹل میں سامان رکھ کے وہی بات کہ اگر تھکاوٹ ہے تو کچھ آرام کر لیں۔ اب تو آج تو عید کا دن ہے نا، ارے بلکہ جن کے صدقے عید ملی ہے آج ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، غسل کرنا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں۔ آقا کو سفید رنگ پسند ہے، سفید رنگ کا لباس پہنے۔ میرے آقا خوشبو پسند فرمایا کرتے، ہو سکے تو عود یا مشک کی خوشبو لگائیں۔ نبی پاک کو مسواک پسند تھی، مسواک بھی کر لیں، غسل کیجئے۔ اب جناب اللہ کرے کہ اس دن امامہ شریف بھی سنت کے مطابق پہنے، اور اب نبی پاک کی بارگاہ میں تیار ہو کر نگاہیں جھکا کر ہاتھ میں تسبیح لیے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے اب مسجد نبوی کی طرف جانا ہے، اور اپنے گناہ بھی یاد کرنے ہیں، اپنے دل میں یہ کیفیات لانی ہے کہ میں کیسے نبی پاک کی بارگاہ میں منہ دکھاؤں گا، میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں۔ ارے مجھ جیسے نافرمان کو یہاں بلا لیا گیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے وہ اشعار اگر یاد آ جائیں تو مزید ذوق میں اضافہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کتنے گناہ ہیں، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خو درگزر کی ہے۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر بھر کی ہے۔ آقا جائیں کہاں، پکارے کسے، کس کا منہ تکیں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے۔ بد ہیں تو آپ کے ہیں، آقا کدھر جائیں، آپ ہی کے تو ہیں، بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے، رخ کدھر کریں، جائیں کہاں، پکارے کسے، کس کا منہ تکیں۔ آقا کیا کسی اور سے بھی توقع نظر کی ہے۔ بس یہ باتیں ذہن میں لا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اس کیفیت کے ساتھ چلیے گا کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ آپ کو دور سے مسجد نبوی کی رونق، مسجد نبوی کے مینار بھی نظر آ رہے ہیں۔ دھڑکنو تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے میرے جب گنبد خضرا ہوگا۔ درود پڑھتے پڑھتے اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانیوں اور کرم نوازیوں پر امید بندھاتے بندھاتے اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے کہ ٹھیک ہے گناہ گار ہوں، ٹھیک ہے خطا کار ہوں، نافرمان بھی ہوں، مگر آقا کے در نہیں جاؤں گا تو کدھر جاؤں گا، اگر ان کے پاس نہیں جاؤں گا تو میرا ہے کون، شفاعت کی خیرات مجھے انہی سے تو لینی ہے۔ ارے آقا تو وہ ہیں کہ تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ اور اب گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا، نگاہیں نیچی رکھیے گا، اور اب اپنے گناہ یاد کرتے ہوئے سبحان اللہ یہ لیجئے وہ گنبد خضرا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے جس کو تصویروں میں چوما تھا۔ خدا کی قسم کائنات
में इससे हसीन इमारत कोई और नहीं, यहाँ हर वक्त रहमतों की बरसात हो रही है। अब नबी पाक की बारगाह में अब दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए, गुंबद खजरा का दीदार कीजिए और आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते रहिए। और अब आगे चलते चलते बाबू सलाम की तरफ जाना है, क्योंकि अब बाबू सलाम ही से दाखिला मिलता है सुनहरी जालियों पर मवाजा शरीफ पे हाजिरी के लिए। बाबू सलाम में जब दाखिल हो, अदब व शौक के साथ दरवाजे से पहले कुछ रुक जाइए, गोया दिल ही दिल में आका से इजाजत तलब कर रहे हैं कि हुजूर आपके दरबार में हाजिर होने की इजाजत अता फरमाइए। और उसके बाद धड़कते दिल के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सीधा कदम मस्जिद में दाखिल करना है और अब दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। सुभान अल्लाह, ए अल्लाह मुझ पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे। सोचो तो सही, तसव्वुर ये बनाना कि रहमतुल लिल आलमीन का दर है, रहमतुल लिल आलमीन के कदमों में जा रहा हूं। ए अल्लाह अब मुझ पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। अब दवाई तो सुन्नतल एतिकाफ पढ़ लीजिएगा। जब जब मस्जिद नबवी में जाएं, एतिकाफ की नियत करें, वहां एक नेकी 50,000 नेकियों के बराबर है। और अब सर झुकाए लरसते दिल के साथ अब आका की बारगाह में हाजिरी के लिए जा रहे हैं। अब बेआइन ही हम नबी पाक के बिल्कुल मवाजा शरीफ के सामने पहुंचने वाले हैं। वो सुनहरी जालियां जिनको फकत तस्वीरों में देखा है, आज आका की बारगाह में जाकर सलातो सलाम पेश करना है। जैसे ही सुनहरी जालियों के करीब पहुंचेंगे, एक बड़ा सा गोल आपको नजर आएगा और उसके साथ चांदी की कुछ कीले भी हैं। तकरीबन तकरीबन ये वही मकाम है जहां नबी पाक चेहरा अनवर किए जलवा फरमा है। अल्लाह अकबर, बाअदब सर झुकाए हाथ बांधे वहां खड़े हो जाएं और अब नबी पाक की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अब जिस जिस अंदाज में आपको दुरूद याद हैं, जितने सीगे याद हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुरादल मुश्ताकीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। दुरूद पाक पढ़ते रहिए और जब दुरूद पाक की कसरत करें, उसके बाद नबी पाक को अपना सलाम पेश कीजिए कि हुजूर मुझ गुनाहगार का सलाम कबूल फरमाइए। आपको कई लोगों ने सलाम के लिए कहा होगा, जब नबी पाक के दर पर जाना, आका की बारगाह में जाना, तो मुझ गुनाहगार का, हम गुनाहगारों का सलाम भी जरूर पेश करना और आका से कहना, आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूं। ये कहना, आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूं, बुलावे के मुंतजिर है लेकिन ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। ये कहना तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। बुलावे के मुंतज़िर लेकिन न सुबह आया न शाम आया। सलाम पेश करना और फिर नबी पाक से खास सवाल करना है और बार बार करना है। अस्अलुका शफाअत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपसे आपकी शफाअत का सवाल है, क्योंकि नबी पाक ने खुद वादा फरमाया है ना, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफाअती, जो जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अब आपने बार बार अर्ज़ करना है, अस्अलुका शफाअत या रसूल अल्लाह, हुज़ूर भिखारी आया है, शफाअत की खैरात लेने आया है। अर्ज़ करते रहिएगा, बार बार मांगिएगा और अब अपने दिल में जो कैफियत हैं, अपने दिल में जो बातें लेकर गए हैं, बहुत कुछ बता
بتانا بھی تو ہے نا آقا کو, بہت کچھ عرض بھی تو کرنا ہے. جو دل میں کیفیات ہیں, خدا کی قسم نبی پاک سامنے ہی جلوہ فرما ہے, یہ آپ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. ہاں ہم نبی پاک کو ان گندی آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے, مگر آقا ہماری طرف جلوہ فرما ہے. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے, پر یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. اب آقا کو سب بتانا ہے, آقا سے بہت ساری باتیں عرض کرنی ہے. ارے ہم نے تو بھی بہت باتیں دل میں رکھی ہیں, بس پہنچ جائیں پھر آقا کو بتانا ہے کہ آقا کس طرح دنیا والے درد دیتے ہیں. زخمی دل کی دوا مدینہ ہے, انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے, زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں. بعض اوقات وہاں پر زیادہ دیر آپ کو کھڑا نہیں رہنے دیں گے, تو اب آپ جب آہستہ دائیں طرف آئیں گے تو اب آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے روضے کے آپ سید میں آ جائیں گے. اب ان کو سلام پیش کریں, السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین, السلام علیکہ یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کو سلام پیش کرنے کے بعد تھوڑا مزید دائیں طرف آئیں گے تو حضرت عمر فاروق کا روضہ ہے, السلام علیکم یا امیر المومنین, السلام علیکم یا خلیفۃ المسلمین یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب تھوڑا سا مزید بائیں آ کر دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر دونوں کو سلام پیش کرے کہ اے نبی پاک کے یاروں آپ کو سلام, آقا کے وزیروں آپ کو سلام. عربی کے سلام بھی کتابوں میں لکھے ہیں. اور پھر دونوں سے عرض کیجئے گا کہ آپ کو تو نبی پاک نے ساتھ رکھا ہے, آپ تو آقا کے چہیتے ہیں, ہماری بھی سفارش آقا کی بارگاہ میں کر دیں, ہمارے لیے بھی نبی پاک سے سفارش کر دیں کہ آقا ہمیں سچی غلامی میں قبول کر لیں, ہماری آج کی حاضری بھی قبول ہو جائے, ہمیں شفاعت کی خیرات بھی مل جائے. آپ جس طرح نبی پاک کے ساتھ مزار میں ہیں ایسی سفارش ہماری بھی کر دیں کہ جنت البقیع میں ہمیں بھی جگہ مل جائے. اب وہاں بھی عرض سلام کرنا ہے, ان کو بھی ہمارا سلام پیش کیجئے گا جو یہاں محفل میں موجود ہیں. ہم سب کا سلام شیخین کریمین کو پیش کیجئے گا. اور پھر باب البقیع سے آپ نے ادب و شوق کے ساتھ باہر آنا ہے. مشورہ یہ ہے جتنے دن مدینے میں رہیں دن میں کئی بار آقا کی بارگاہ میں حاضری دیں. جب نماز پڑھنے جائیں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دیں. ہم نے گئے انہی کے لیے ہیں, انہی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تو گئے ہیں. اور سبحان اللہ, ہو سکے تو مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں آپ نے ادا کرنی ہیں کہ وہاں مغفرت کے وعدے ہیں. ہر نماز پر بہت ساری نیکیاں ہیں. جیسے ہی آپ باب البقیع سے باہر نکلیں گے آپ کو ایک باؤنڈری نظر آئے گی جہاں ایک بہت خوبصورت قبرستان ہے. یہی وہ جنت البقیع کا قبرستان ہے. اللہ اکبر, اپنے وطن کے قبرستان دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے. جنت البقیع کو دیکھتے ہیں تو مرنے کو جی چاہتا ہے. یہ وہ قبرستان ہے جہاں 10,000 کے قریب صحابہ کرام مدفون ہیں. تو جنت البقیع کے اندر نہ جائیں, باہر سے ہی حاضری دیں. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب موقع ملے جنت البقیع میں جو صحابہ موجود ہیں, اولیاء اور مسلمان موجود ہیں, ان کو سلام پیش کریں, ان کے لیے فاتحہ پڑھیں. اور اس کے بعد مدینے میں تو جگہ جگہ زیارتیں ہیں, مگر 2 خاص زیارتیں. مسجد قباء, سبحان اللہ, اسلام کی پہلی مسجد جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس نے قباء میں جا کر 2 رکعت ادا کی اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو ہو سکے تو روزانہ صبح فجر پڑھنے کے بعد قباء جائیں اور وہاں اشراق چاشت ادا کر لیں. رات ہو سکے تو سید الشہداء کی بارگاہ میں سیدنا حمزہ اور شہداء احد کی بارگاہ میں جائیں. جنتی پہاڑ بھی وہیں پر ہے اور وہاں شہداء احد ہیں. اور روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو ان کو آ کر سلام کرتا ہے یہ قیامت تک سلام کرنے والے کو سلامتی کی دعا سے نوازتے رہیں گے. تو ہمیں وہاں جا کر حاضری دینی ہے. تو بہرحال جتنے دن مدینہ پاک میں رہیں ان مبارک بارگاہوں میں جاتے رہیں, فضول وقت ضائع نہ کریں, چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہیں, مدینے کا احترام کریں, ادب کریں, شکوہ نہ کریں, شکایت نہ کریں. میں کب آنے کے قابل تھا, رحمت نے یہاں تک پہنچایا, سرکار پہ تن من جان فدا, سرکار توجہ فرمائیں. ہم تو قابل ہی نہیں تھے مدینے جانے کے, مدینے پہنچ گئے, بڑی بات ہے. جہاں فرشتے آنے کو ترستے ہوں وہاں مجھ گنہگار کو بلا لیا تو پھر شکوہ کیسا, شکایت کیسی. اور جناب مدینے میں رہیں, با ادب رہیں. اور جب آخری وقت ہو, وہاں سے رخصت کا وقت ہو, تو اب ایسے حاضری دینی ہے. کہتے نا طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی. مدینے سے واپس آ کر کیا زندگی ہے. صحیح کہا کسی نے کہ ان کے در سے دور رہ کر کیا جئیں, ہم کیا مریں, آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. اب آپ نے کرنا یہ ہے
کہ مدینہ پاک کی جو آخری حاضری ہے اس میں روتے روتے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، حضور سے پھر اجازت مانگنی ہے کہ حضور واپس تو جا رہا ہوں۔ پہلے تو التجا یہ کرنی ہے کہ حضور تیرا منگتا نہ در بدر جائے، تیرا منگتا نہ در بدر جائے، تیری دہلیز پر ہی مر جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت خوب لکھتے ہیں نا کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ پھر کے گلی گلی سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے۔ سچ مدینے کے دن بڑے جلدی گزر جاتے، ساری زندگی یاد آتے ہیں کہ کاش واپس نہ آ گئے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے۔ قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان ہے ہمارا، تو سب کچھ مدینے میں ہے۔ مدینے سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اب کی بار جائیں تو آقا بس اپنے قدموں میں ہی رکھ لیں اور ہمارا آخری وقت وہیں گزرے، جنت البقیع ہمارا مدفن ہو جائے۔ کیسے مدینہ چھوڑے عاشق رسول؟ بہرحال اب مجبوری ہے، قافلے کی رخصت کا وقت آ گیا ہے، فلائٹ کا ٹائم آ گیا ہے، تو ہو سکے تو روتے روتے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا حضور پھر جلد بلائیے گا۔ امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا کلام ہے نا کہ الوداع تاجدار مدینہ، شہر جانا کی رنگی فضاؤں، اے معطر معطر ہواؤں، لو سلام آخری اب ہمارا، الوداع تاجدار مدینہ۔ سال آئندہ شاہ سے لوٹ کے اب چلے غلام، لیجئے آخری سلام، پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئے کس طرح۔ آقا سے عرض کرتے ہوئے ہو سکے تو جس طرح ماں سے بیٹا بچھڑتا ہے، بچہ بچھڑتا ہے، یہ کیفیات ہوں، پھر مڑ مڑ کے دیکھیں کہ شاید پھر آقا بلا لیں، پھر روتے روتے واپس آنا ہے، اور اب دل میں یہ کیفیات رکھنی ہے کہ مجھ گناہگار کو اتنی بڑی مجھ پر مہربانی کی گئی،
اب زندگی ان کی سنت کے مطابق گزاروں گا، اب نبی پاک کو ناراض نہیں کروں گا، اللہ رسول کی فرما برداری کروں گا۔ علماء سے یہ پوچھا گیا کہ پتہ کیسے چلے کہ حج قبول ہوا کہ نہیں؟ علماء نے بڑی پیاری مثال دی کہ دیکھو حج کر کے آیا ہے اور نیک بن گیا ہے، گناہ چھٹ گئے ہیں، نیکی والے کام شروع کر دیے ہیں، تو سمجھ لو اس کا حج قبول ہو گیا ہے، اور جیسا گیا تھا ویسا ہی آیا ہے، وہی گناہوں کا سلسلہ، وہی حرام روزی، تو پھر ڈر ہے کہ حج قبول نہیں ہوا۔ ہم نے بدلنا ہے، حج مقبول کی نشانی یہ بیان ہوئی ہے کہ بندہ بدل جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حج مقبول عطا فرمائے، ایسا سفر نصیب فرمائے کہ زندگی بدل جائے، ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، رسول پاک کے پسندیدہ امتی بن جائیں، سچے عاشق رسول بن جائیں، اور اللہ بس بار بار ہمیں حرمین طیبین کا سفر نصیب فرمائے، ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں، ساری مصیبتیں اور راہ میں جو آزمائشیں ہیں، کسی کے پاس پیسے نہیں، کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں، بڑے مسائل ہیں لوگوں کے، مگر جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بس پکارے جائیں، درود پڑھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اربوں پتی لوگ نہیں جاتے، اور بلاوا آتا ہے تو غریب بھی پہنچ جاتا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا بلاوا بھی آئے گا۔ اللہ ہم سب کو تو اپنے تصور میں سفر کیا ہے، اللہ حقیقی سفر بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ یہ ہے پیاری دعوت اسلامی جو ہمیں ہمارے فرائض علوم بھی سکھاتی ہے، مکہ مدینے کی محبت بھی سکھاتی ہے، شریعت کے احکام بھی سکھاتی ہے، تو کیوں نہ اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ ہم نے کئی بار دیکھا لوگ مدنی قافلوں میں گئے اور وہاں جا کے مدینے کی دعا کی، اس کی برکت سے انہیں سفر حرمین نصیب ہو گیا۔ تو مدنی قافلوں میں جایا کریں، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ہر سال تم حج پر